یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات انتہائی محبت اور عقیدت دنال مل کے درود و سلام دا نذرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت محفل، سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، قابل صد احترام، ذوی احتشام، برادران اسلام، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس عرس پاک دی نشست دے اندر حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گوہاں خلاق عالم اساڈی سب دیاں حاضریاں اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آئدہ عرس پاک پیر طریقت، راہبر راہ رشد و ہدایت، محبوب العلماء والصلحاء حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عارف علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی زیر صدارت جاری و ساری ہے۔ آپ کے جملہ شہزادگان و محبین و متوسلین و متعلقین بھی تشریف فرمانے، اللہ پاک سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ اور آج یہ جو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، پیر طریقت، راہبر راہ رشد و ہدایت، قمر الاولیاء پیر سید محمد گلاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ اقدس کے لیے ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی حضرت کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے بھی احباب آج یہاں پر آستانہ کرم پہ حاضر ہوئے ہیں، خلاق عالم سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں کے ساتھ مالا مال فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی محمد نعیم صاحب کا اور دیگر بالخصوص ان بھائیوں کا جو ہمیں گوگیرا سے لے کے آئے۔ چونکہ راستہ کافی مشکل تھا، شاید ہم نہ پہنچ پاتے، میں بھی پریشان ہو گیا کہ اب کیسے جاؤں۔ بہرحال میں ان بھائیوں کو شاباش دیتا ہوں، بڑی ہمت کی انہوں نے، اور ماشاءاللہ ایسا ڈرائیور تھا شاہ صاحب، میں ان کو کہہ رہا تھا، میں کہ انہوں تو مدینے بھی لے جاؤ تو سدھا لے کے جائے گا۔ تو مطلب ایسا پیارا بندہ اور ایسے پیارے دوست ہمیں ملے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور ان کے رزق مال جان اولاد میں برکات عطا فرمائے۔ دیگر جتنے اہل محبت تشریف فرما ہے، علاقہ بھر کے علماء تشریف فرما ہیں، میں سب کے نام نہیں جانتا، معافی کا خاص گار ہوں، ورنہ میں ضرور لیتا۔ یہ دعا ضروری سمجھتا ہوں، خلاق عالم آپ سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ ابتدا میں مجھے بتا دیں کہ گفتگو آپ پنجابی میں سنیں گے یا اردو میں سنیں گے؟ میں بھی اندازہ کیتا بھی کئی بندے میں نو گھور دے بیٹھے بھی کوئی روڑا ہے، میں تو صحیح دسدا پیا، میں اس واسطے اندازہ کیتا بھی نہیں بھئی یہ کوئی روڑا ہو رہے۔ اچھا، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، آپ اگر ادھر پیر صاحب کے پاس آ کے بیٹھ میں ان کی بھی زیارت کروں اور آپ کی بھی رج کے زیارت کر سکوں، ٹھیک ہے جی؟ بہت شکریہ آپ کا جی۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ برکات عطا فرمائے۔ سید بادشاہ ہیں، سیدی و سندی محدث اعظم فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے جس محفل میں ایک سید زیادہ آ جائے نا صحیح العقیدہ، تو فرمایا تمہارا کام ہو گیا ہے۔ تو جہاں پر صحیح العقیدہ خود میزبان ہوں تو پھر برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ مجھے بڑا دیکھ کر اچھا لگا، اور جب نسبتوں کا پتہ چلا کہ یہ تو جناب بڑی دور دراز کی نسبتیں، اور کیا کہنے سیال شریف کے ہیں، معظم آباد شریف کے، اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فتنوں کے دور میں جو سیال شریف نے کردار ادا کیا ہے نا، میں کہنا وڈے وڈے تھم مودے کر دیتے ہیں، وڈے وڈے تھم۔ یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، میں کو خوش آمدی جملہ نہیں بول رہا، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ پیر طریقت حضرت خواجہ حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ آخری عمر میں جو اعلامیہ جاری کروایا ہے نا، میں آنا جی ہو پڑھ کے کئی بندے ویسے ہی مر جاندے نے، جبکہ ہے وہی سچ، جبکہ وہی سچ ہے۔ بہرحال معظم آباد والوں کو بھی اللہ خوش رکھے، جو بات بھی آتی فوراً پڑھ کے سناتے ہیں، اور
کسی بھی خیانت کا شکار نہیں ہوتے، ایک ایک لفظ خواجہ صاحب کا قوم تک پہنچاتے ہیں، اور یہی بات ہے، یہ ہوگا بھی ایسے ہی۔ احمد نہیں نا میر علی شاہ یہ تھے آ کے ڈگ پیا سی نا جی، آخر کو مسئلہ تو ہے سی نا جی۔ بہرحال یہ کھرے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستان گرامی جی، اچھا ماشاءاللہ، صبح پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت، بڑا ہی ہنس مک بندہ ہے جی، بہت پیاری شخصیت ہے پیر معظم الحق معظمی صاحب دامہ ذلہ۔ صبح آپ تشریف لائیں گے تو ضرور آپ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ پیر سیال کا فیض بول رہا ہے، اللہ نے بڑے کمال سے نوازا ہے ان کو۔ گرامی قدر حضرات، ہوں تسی آدھے پے ہو بھی پنجابی دے وچ تقریر، میں کدھر تلک جاواں تو مڑ انہیں گریا ہے، مینوں سمجھ آ وئی سی بھی نہیں یار میں پڑھی تو لاندا پیا۔ ہوں دوئی گل سنا، میں تکلفات تو بالکل پاک گفتگو کردا ہونا، میں کھلا ڈلا جٹکا جیا بندہ، مہربانی کرنی ہے، مینوں موضوع ملیا ہے شان اولیاء، یہ ایک اور سننا تے ہنے دسو میں مڑ گڈی اڑدے چموڑا، سیدھی بات ہے۔ اہل بیت کی بھی بات آئے گی، اور انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل میں صحابہ کی بات بھی آئے گی جی، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ، وہ بھی میں انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا، لیکن تسی ذرا توجہ دے نال بیٹھنا جی، اے گوڈے چھوڑے چھڑ کے باؤ، ترکڑے ہو کے باؤ، جی پنجابی سننی نے تو سبحان اللہ کم از کم تمبو سن لین، ٹھیک ہے جی۔ ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا، حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جیڑا بندہ میری ذات دے اتے 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس دیاں دعا اکھیں دے درمیان، یعنی ایتھے متھے تے لکھ دیندا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ اے بندہ منافقت تو بھی آزاد ہے تے جہنم تو بھی آزاد ہے۔ آواز تھوڑی سی کھولیں گے جی، تھوڑی سی آواز کھول دیں۔ تو اس واسطے میں اکثر پنجابی دے سادہ لہجے دے وچ آدھا ہونا کہ یار بڑا سستا سودا ہے، وہ بندہ 100 باری درود و سلام پڑھے تو یہ فضیلت میسر آ جاوے، تے وقت سستی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ دوستان عزیز، جڑی میں آیت پڑھی ہے نا، او دا سہارا لے کے گل نو اگے ٹوراں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والےو تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور فرمایا اس تو بعد سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ بالکل سادہ جیا مفہوم ہے، جناب دے سامنے عرض کیتا ہے۔ سب تو پہلے جڑا ایمان والا بندہ ہے نا جی، وہ جدو تقوی اختیار کر لوے نا، تے یقین فرماؤ کہ وہ جویں آدھے نا بھی کسے شے دی روح نو حاصل کر لینا، سمجھ لو کہ ایمان اور کلمے دی اصل مراد نو حاصل بندہ کر لیندا ہے جس ویلے بندہ تقوی اختیار کردا ہے۔ اچھا تقوی دا مطلب کہ آسان کر کے میں جٹاکی بولی ہے دساں بھئی، ہر او کام کرنا جیدہ اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے، اور ہر اس کام تو پیچھے ہٹ جانا جس تو اللہ پاک نے منع فرمایا، انہوں آدھے نے تقوی۔ سمجھ آئی مطلب کیا ہے؟ میں تھوڑا جا اور انہوں کھول دے گل نو، بھئی بندہ اپنی مرضی دے مطابق نہ جیوے بلکہ مالک دی مرضی دے مطابق جیندہ بتے۔ آواز مٹھی ہے تواڈی فرانسی ٹاڑے ہو، سمجھ آئی نا؟ انہوں تقوی کیا جاندہ ہے، پرہیزگاری، ڈر، یہ دا مطلب یہ ہے بندہ ہر ویلے ڈردہ وتے بھی یار کدھائیں اللہ دی نافرمانی نہ ہو جائے۔ جو آکھیا ہے نا رب نے جنہ چیزاں تو بچن دا انہاں دے تو بچ جاوے، اور جنہاں دے کرن دا حکم دیتا انہاں نو کر لوے، سمجھ لو کہ اے تقوی والی لین تے چڑھ گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ حضرات نو؟ پھر تقوی دے بھی درجات نے، 3 درجات بڑے خاص، ایک عوام الناس دا تقوی ہے، اور ایک خاص لوکاں دا تقوی ہے، اور ایک اخص الخاص لوکاں دا تقوی ہے۔ یہ جاگو تو ایک ایک مثال دے دے ماں تاکہ بات بھی واضح ہو جاوے۔ جتنے حضرات عوام الناس دے بیٹھے ہو نا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے تے حرام بھی واضح ہے۔ عوام دا تقوی یہ ہے کہ حلال و حرام دی تمیز رکھ لین، انہاں دا تقوی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ حلال و حرام دی تمیز کر لین، انہاں دا تقوی، اے عوام دا تقوی ہے۔ اچھا ایک ہوندے نے خاص لوگ جڑے مذہبی لوگ ہوندے نے، مثال دے طور تے میرے ورگے طالب علم، یا جتنے علماء بیٹھے نے، یا جتنے پیران عظام بیٹھے نے، ثنا خان بیٹھے نے، یا نقیب بیٹھے نے، یہ لوگ معاشرے دے وچ ایک خاص طبقہ شمار ہوندا ہے۔ انہاں دے اتے ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہے تے انہاں دا تقوی عوام تو اگلا ہے۔ اس تو اگلا تقوی دا کی مطلب ہے؟ حلال تے حرام دے درمیان کچھ چیزاں شک والیاں ہوندیاں،
سمجھ آئی نا؟ یہ شک والی چیزاں تو بچ جاون، یہ انہاں دا منصب ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ یہ ایے بیٹھے رہو تو موڑ تسا تقریر کوئی نہیں سننی، میں تم دسدا پیا۔ پتر ٹیک لا کے نا اگے ہو کے بہو نا، ایڈی وڈی لاش ہے تیری، واہ بھائی واہ، سدھا ہو کے بہو، مدینے ونجے ہے کیڑی گل ہوئی؟ مینوں وال سارے آمدے نے تے پیر ہوری بڑے، مینوں طبیعت بڑی پسند آئی ویکھ کے۔ سدھی جڑی بات ہے بھائی، ڈبے پیراں نال اپنی بندی کوئی نہیں تے نہیں، مجھے اس لیے ٹائم لیا تے اس بعد جدوں سے نا پیراں کول آਉਣਾ ہے تے میں کہ اللہ دا نام ہی کو ہین وال اس آکھیا تینوں ویکھ کے چا سناوے تے میرے نال گل کرے تے میں ڈڈو راضی بیٹھا نہیں تے سدھی جڑی بات ہے بھائی جان تے تھوڑا جہا نا بڑا چلنا ہے زندہ باد کرنے پیر بھی نہیں مولویاں تو چلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جڑا دو نمبر ہوئے ایک کے پاسے بننا لوڑی رکھے تو اس تو مڑ چلنا تے بہت سی نا۔ توجہ بولو تو صحیح بڑے اللہ دے آپ بندے گوڈے تے رکھ کے بیٹھا ہے، تیری تو رات ہی مکن والی ہے، خدا مدینے لائے بنی ترکڑا ہو کے بہو۔ گرامی قدر حضرات ذرا جا کے بیا، حلال تے حرام دے درمیان کچھ شبے والیاں چیزاں ہوندیاں نے جنہاں دی تحقیق و تفتیش ضروری ہوندی ہے۔ او مولویاں تے پیراں تے نقیباں تے خطیباں تے نعت خاناں تے نقیباں واسطے ضروری ہے۔ میں تانوں ایک چھوٹی جہی مثال دے دینا۔ مینوں ایک بندہ سوٹ دے کے گیا، میں ہن مذہبی بندہ مولوی بندہ، میرا حق بندا میں پوچھاں بھی یہ کیڑی شے دا سوٹ ہے؟ میرا حق بندا ہے کیونکہ سوٹ مینوں کیوں دے کے جا رہا ہے؟ دو ہی باتاں ہون گیاں، یا تو آکھے گا ایصال ثواب واسطے تے اونوں دس بھی تو محلے چ غریب مینوں ڈٹا ہے۔ گل بڑی خاص ہے، میں اگر اپنے طبقے سے جان کی امان پاؤں، میں ایک جگہ تقریر کی تھی، مولوی میرے نال لڑ پیا، اس کیا ایتھے پہلو یہ شاید ڈھین دیا یہ بھی روک کی بہنا ہے۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں شاہ صاحب، لیکن حقیقت حال ہے خدا دی قسم ہے ان چیزاں تو مولوی نظر ہٹا جاوے نا، مصطفیٰ جان رحمت تیریاں بکھا مکا کے رکھ دے سن۔ ہاتھ اپنے تلے نہ رکھ، چھوڑا ذرا ترکڑا ہو کے بہو، ترکڑے ہو کے بیٹھو ذرا۔ یہ میں آپ کو بھائی جیلے میں زور لاواں نا بٹن تو ہاتھ چالا، تیرا ڈبا پاٹ گیا، میں پلیوں لے دے کھول دے، بڑا میں بڑا تھک ہویا، اللہ دا نام ہی کھول دے آواز کھول دے، پاٹ گیا میں تینوں پلیوں لے دے سا یار، شاہ ہوری گواہ بیٹھے انج نہ کر، بابے گلاب دا رنگ لگا رہا بھی تو خوشبو ماں ہوندی رمن، ہاتھ چالا پیچھے بیٹھ کے تسبیحاں پڑھی رکھ انشاءاللہ، گھٹنی نہیں آواز بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ میں کیا کہ میں تھکا ہوا ہوں، ساؤنڈ بہت اچھا ہے لیکن موڑ جدو گھٹ سے تو موڑ تم آہو سمجھ آئی نا، عمران خان طرح حکومت ڈے گی ہر شے منڈی تو نہ جانا ہونا، تھوڑا جا ساڈا ساتھ بھی تو دے ہو نا، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہ میرا حق بنتا ہے، میں پوچھاں بھی مینوں یا تو آکھے گا ایصال ثواب ہے تو انہوں آکھ بھی کسی غریب نو دے، انہوں دے سے تیرے پیو نو ثواب ملے گا، تو ملے چ مینوں غریب دیکھیا ہے؟ ہاں یہ میں صحیح گل کر رہا ہوں۔ یا وہ آکھے گا جی میں تحفہ دے رہا، تحفہ بالکل قبول کرنا چاہیے لیکن اس بندے نو ویکھ جڑا تین دیندا پہ آیا اس واسطے تے نہیں دیندا پیا بھی آئندہ تو حق گل ہی نہ کر سکے، جدوں دا چہرہ آوے تے تو سچ گل ہی نہ کر سکے، او کیدا تینوں کانا تو نہیں کردا پیا؟ کوئی نہیں سٹیج والے بولے سن تے ہیڑ ویکھ کے بولے سن جڑی میں گل کردا پیا، اے بھائیا بڑی خاص گل ہے جڑی میں دسدا پیا، اکو مثال دتی ہے تاکہ سانوں پتہ لگے کہ ساڈے اتنے بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں نے، اسی جڑے انہاں کرسیاں تے بیٹھے ہیں نا، اسی اپنی ذمہ داریاں پوریاں کرے قوم حل بھی نہیں سکتی کسی پاس، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یہ ہے خاص لوگ مذہبی لوگ انہاں دا تقوی کہ اے شبے والی چیز تو بچن، ایک گل دی تحقیق و تفتیش ضرور کرن، انہاں نوں پتہ لگے کیسا ہے۔ ہوں آ گیا جی سالن آ گیا، جمعرات دا دیہڑا ہے، ایدو بھی آ گیا، ایدو بھی آ گیا، ایدو بھی آ گیا، عشاء دی نماز پڑھا کے نہیں کہ سارا کوئی گتیا تے بھیڑ گیا، یہ پوچھ کتھوں آیا ہے؟ آیا کسی گستاخ اہل بیت دے گھروں تو نہیں آ گیا؟ جس کے اپنے ہاتھ ہے اٹھا کے بولو بھائی، ہاتھ رکھڑا ہو کے بول، وہ ویکھے بھی یار کسی گستاخ صحابہ دے گھروں تو نہیں آ گیا کہ بس بھیڑن واسطے بیٹھا ہے؟ نہیں جے نا حسین دا لینا ہے نا تے مور لنگر بھی حسین دا کھاتے سواد آوے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی آپ پر؟ اگر یہ چیزیں آ جائیں تو آنکھیں، دماغ تو دماغ، اللہ تعالیٰ دل بھی روشن فرما چھڑ دے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ یہ ہے آ جڑے ساڈے طبقے دے لوگ ہیں نا، میرے ورگے طالب علم نکمے، یہ انہاں دے واسطے ہے کہ اس چیز نو غور دے نال ویکھن، انشاءاللہ راہ آسان ہو جاسے۔ توجہ ہے میرے پیارے بھائیاں دی؟ میں ایتھے تانوں گل سنائی جاواں، چونکہ نہ سناواں تو میرا رانجھا راضی نہیں ہوندا، میں ہاں اعلی حضرت دا غلام، اعلی حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، نواب دا نام ہے نواب حامد علی، وہ راندا ہی رامپور تے اعلی حضرت دی شادی ہوئی آئی رامپور۔ یہ جڑا حامد علی آئی نا، انہوں پتہ لگا بھی اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب بڑا عالم ہے، اللہ نے بڑی صلاحیت بخشی ہے تے مورے علاقے دا راٹھ بھی آ تے سیٹھ بھی آ، اس آکھے یار میں مولوی نو ملا تے صحیح،
لیکن آلہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرے کو تو دنیا داراں واسطے ٹائم کوئی نہیں، ملن تے ملن ہی ناندے واسطے میں کاشا لکھ بھی نہیں سکتا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، فرمائے یہ تو نہیں ہو سکتا، اگے کیے میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، اس واسطے یاد پیا میں شیر تاں پوچھا بھی میں دوڑے ماں یہ پڑھدا نہیں، میں نے آمدے نہیں تو میں کاشا پکاما ہا، لیکن اعلیٰ حضرت دی اشعار میں کدی کدار پڑھ لینا۔ اچھا اعلیٰ حضرت صاحب نو نا ایک باری بریلی شریف جو گزریا ٹرین دا ٹائم ہوئے تھوڑا، اس اپنے نوکر نو 1,500 روپیہ اس ویلے دا، جس ویلے مولوی اور 15 روپیہ لے کے خلاف لکھ دے آن، صرف علماء واسطے باقی کسی واسطے گال کوئی نہیں، ان داد دے دیتی ہے تو میرا کام ہو گیا ہے، کچھ گلنا پردیش بھی ہونیاں چاہیے، بولو تھی آنا 1,500 روپیہ دیتا بھی احمد رضا نو جا کے میرے طرف توفہ دے میں دی آکھیں یار کدی میرے کو لا یا مینوں ساتھ اے پیغام دیتا۔ اعلیٰ حضرت صاحب دا دروازہ کھڑکیا 1,500 روپیہ آ گیا، کہنے لگے بھی ہے نواب حامد علی نے دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کیوں دیتا ہے؟ کہ بس آپ کی نظر کیا ہے، فرمایا یہ 1,500 انہیں اپنی جیبے گھاتے انہوں جا کے آکھی بھی تیرے علاقے دے غریب مار گئے جڑے چوب بیٹھے ہو کیڑی شاید تے بولیں دیو میں دس ہوتے صحیح نا، تیرے علاقے دے غریب مار گئے، انہوں اپنے علاقے دے غریباں چ بن دیا، احمد رضا دے کلو مصطفیٰ دی دیتی ہر شاہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے گی، توجہ فرمانا بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو فرنٹ سیٹوں والے بس جاگتے رہیں، تھوڑا سا مزاج ملائیے بات بن جائے گی انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے واپس کر دیا، اگلا جڑا جملہ بولیا نا حضرت شاہ صاحب آپ دی توجہ جتنے احباب بیٹھے ہو، آپ فرمان لگے بے گلے انہوں جا کے آکھی بھی میرا مکان ہی ہو جیا نہیں کہ تو ہمیں، ہن بظاہر تھے دو مطلب ہیں، ایک تے بظاہر ہو دے واسطے ابھی وہ یہ سمجھے بھی اعلیٰ حضرت دا مکان نکا جیا ہے تو میرے ورگا چودھری کمیں جاوے، لیکن اعلیٰ حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھی میرا مکان عاشقاں واسطے تیرے ورگی چبلا واسطے نہیں ہے۔ یار ہن کئی منہ والی ویکھی جاندے نے بولے سو تک آئی گل بن سی نا یار، اعلیٰ حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھی یہ مکان عاشقاں واسطے ہے تو اڈے ورگیاں واسطے نہیں ہے، آپ نے کہہ چھڑیا۔ اور اگلا جملہ فرماندے نے مینوں اپنے کول نہ ساتھ دے، وڈیریاں دے کول جاون دے آداب مینوں آوندے ہی نہیں، ہکو بارگاہ دے سکھن تے وہ سکھائندا بنا، اللہ اللہ تے خیر صلی، یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے یہ جواب دیتا۔ اچھا انہوں کوئی نہ سمجھ آئی، اے مار گھٹ ہی سمجھ دے ہوندے، بولیں دے آ نا یار وہ ڈلے پہ بیٹھے، یہ جڑے مار ہوندے نا گھٹ ہی سمجھ دے ہوندے نا، چودھری راٹھ سارے مار بیٹھنے سے جی بسم اے ویکھیا یہ مول ہی نے ایک گال دا بولو چا سبحان اللہ، اس واسطے نا یہ مار بڑی گھٹ سمجھ دینے، لیکن یار بندہ مار ہوئے، مار دا مطلب امیر ترین جڑے بندے ہوندے نے مار ہوئے اور طبیعت عثمان غنی ورگی ہوئے، بچہ سنا آ جاوے جناب، مار بان کے طبیعت فیرون ورگی اور مولا خلانتی ہوئی ماری دے اتنے بڑا سا ماری نو کیا کرنا ہے، اوہ بولیں دے میں دس دا پیا میں جٹکا جیا بندہ شاہ اور جی میں بلندے نے مریدو ٹکر تے حلال کرو، چاہ کے دا بولو نا یار سبحان اللہ، کئیاں نو یار دیں لتھا بیٹھا ہے، تُسی بھی دیو سے بھی اتاری بھی آئیں بول لیندن، اے تجھے کچھ بھی نہیں باہو اجے تو میں سٹارٹ ہویا، اگے تے چالنا یار تھوڑے جے جاگے تے موڑ تو میں تنوں کہا سنا ماں بھی صحیح، توجہ ہے میرے بھیراما دی کوئی نہیں جڑے بیٹھے ہو، بسم اللہ، او ماشاءاللہ مول بات گیا ہی نے، منڈی دا ریٹ چڑھ دا پہ نے ترکڑے ہو جاؤ، ہاں ہاں منڈی دا ریٹ چڑھ دا پہ ہے۔ دوستانی عزیز اعلیٰ حضرت صاحب نے نا یہ جواب تو دیتا دے، وہ چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت صاحب دی چونکہ شادی رامپور ہوئی سی نواب فضل حسین دے گھر، انہیں نواب فضل نو آکھیا بھی یار جدوں احمد رضا آوے نا انہوں آکھی مینوں ملے، توجہ کرنا، توجہ عقیدے کی بات ہے، اور جس سے نسبت آپ کی ہے نا تے گال سنا مردی مینوں چس سو سی جاگنا ذرا۔ اعلیٰ حضرت صاحب جدو اتھے گئے نا تو اس نے اپنا خاص بندہ گلیا، بھئی وہ نواب حامد علی کہہ رہا ہے کہ مجھے آ کے ملیں، اس ویلے اعلیٰ حضرت جلال دے وچ آ گئے، آپ نے فرمایا جا کے اپنے مارنو کہہ چھڑ اج پیغام گلے موڑے جرت نہ کریں، میں نو ایتھے دے علاقے دے عاشقاں نے دسیا ہے کہ جدو راسیاں دے جلوس ہوندے نے تو راہ صاف کروانا ہے تے تو ناں دے واسطے سبیلاں لینا ہے، اوے مینوں دسنا جے تو او بندہ جڑا راسیاں دے راہ کھولنا ہے جڑے ابو بکر عمر نو بھوک دے نے، جے تیرے نال سلام لاواں تے ابو بکر عمر نو منہ کیویں بھی کہی سا مینوں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
जिसको समझ आइए बोले तो सही ना सुभान अल्लाह मैं क्या कह रहा हूं। आपने फरमाया भाई जे मैं तैनों मिला ते तू ते राज़ियां वास्ते जेड़े अबू बकर उमर नु भौंकदे ने उन्हां दे राह खोलना, उन्हां दे वास्ते नरमियां रखना है। दस ना मुड़ उन्हां बादशाह नु मुंह मैं किवें भी खावांगा। काश के ये बात समझ आ जाए कि असल हकायक क्या है। तवज्जो है मेरे भिरामा दी के कोई नहीं है। दोस्तानी अजीज अपना कोई म्यार बनाओ, म्यार। अकीदा भी कोई शय होंदी है, जिहदा अकीदा नहीं हो भी बंदा है। कोई बंदा नहीं है, बंदा है ही हो जिहदा अकीदा ठीक है। तवज्जो है ना जनाब दी, बात दूर न टुर जाए। इस वेले लौमत लाइम दा खौफ ना रखा करो। भैया की आखसी तो की आखसी, राठ की आखसी तो सेठ की आखसी, राजा की आखसी तो महाराजा की आखसी। ना ना कोई जो मर्जी आखे, शाला मदीने दा माई राजी रवे बस, बाकी किसी शय दी लोड़ ही कोई नहीं। दोस्तानी अजीज इस वास्ते उलमा नूं अपनी जिम्मेदारी संभलनी पैगी। तवज्जो है भाइयों दी जनाब। हुण आ जाओ अगली बात मैं तुहानूं दसां। जदों बंदा इस स्टेज ते आ जावे ना, खुदा दी कसम बड़े बड़े मार लम्मे पै जांदे। हुण केड़ा इस गल ते बोले ते मैं तुहानूं गल सुणावां सियाल शरीफ वाले बाबे। इस मनसब ते कोई आवे तकवा इख्तियार ते करे, मुड़ पता लगे ना। हजरत शेखुल इस्लाम वल मिल्लत वद्दीन और असली शेखुल इस्लाम समझ आ रही है, ख्वाजा कमरुल मिल्लत वद्दीन हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन साहब सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जिस वेले बड़ा जोर सी ना खत्म नबूवत दी तहरीक दा, और पीर सियाल ने उस वेले जिस वेले अलम खत्म नबूवत बुलंद कीता और पता लग गया सारे नु भी ये तो धरती है ही आशिकाने रसूल दी। उस वेले एक खास पालतू हा, उदा नाम हा खिजर टिवाणा। क्या नाम है उदा? खिजर टिवाणा। उस पहलू आप दे कोल आया, आपकी मिन्नत तरला कीता भी मेरी मुखालफत, साडी पार्टी दी मुखालफत छड्डो। छड्डो पीर जी, तुहानू की चाहिदा दसो। गड्डियां पराडुआं जमीनां बंगले जित्थों तक घोड़ा बजाई सो हर शय तुहाडी। ते फरमाया तेरा घोड़ा पीछे रह जाना, साडी दोस्त भी अगे हार चाया है। उस पहलू कीता मिन्नत तरला, ओ गल कोई ना बनी। हो गया अपने घर अपनी जनानी नू नाल ले आया। सवाणी नू आदा भी तू इंज करें वे, ये जेड़े देहाती लोग होंदे ना, ये बड़ा मुड़दियां दा हया करदे न, ते तोए बस छिपरा पैरां च पीरां दे रख देना, ते पीर होरा उस वेले मोम हो जाना ते अपना कम हो जाना है। वो अपनी जनानी लेके आ गया, उसने आके मिन्नत तरला कीता ते जनानी हो जनाब अली छिपरा सटिया भी मैं तुहाडी धी हां। फरमाया धी तां होवे जे रसूलुल्लाह दी खत्मे नबूवत दा नारा लावे और इस कंजर नू छड्डे। तू मेरी केड़े पासों धी बन गई है भाई? सानू ये जिहियां धीयां नहीं चाहिदियां। तवज्जो तो करें आना यार, इस बात को समझो। अच्छा वो भी गल चली गई जनाब। उस तो बाद उस त्रिया हरबा कीता, चेक लेके आया। चेक खास हुक्म पीर सियाल दे सामने इंज करके चेक रख देना, खाली जितने लिखे चा उतने मिल जासन। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब सर्दियां दा मौसम आ ते अग सेकदे बैठे हैं, ते कड़ाला हुंदा ना कड़ाला, ओहदे विच अगू अग पईया कढ़ाया ते वेखे ना बठोल बठोल दे विच अग पईया ते आप सेकदे बैठे हैं। ओ जदों आया ना ते आपने फद के उन्होंने चार टोटे करके ते विच सटिया। आपने फरमाया पर वंदार रहो, मैं तेरे पैसियां ते विकण वाला नहीं, मैं बाजारे मुस्तफा दे विच बिक चुकिया। या रसूल अल्लाह बात समझ आई आप हजरात नू कोई नहीं आई? थोड़ा सा खोल दें यार, थोड़ा सा, और मैं तंग हो रहा हूँ। और जिले मैं जोर लाऊँ ना फिर एक बंदा यार उत्ते खलो वो यार सूफी नू कुछ नहीं होता यार, क्यों टेंशन ले गए हो? मैं थका हुआ, बहुत ही थका हुआ हूँ। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ यार। और जिथे मैं है सी, मैं 11:15 का टाइम दिता सी, उन्ना 15 मिनट मेरे होर लेट च कीते। वो मैं आख्या मुड़ सुननी हो तो लेट ना करे, तो सुननी मन्ने कौन भाई? तुसी लेट तो करना जानते हो ना। लेकिन अगली गल भी सुनाया है। पहले उसने तरला कीता, आपने बिल्कुल ओदी गल नहीं मन्नी। फरमाया हर शय कुर्बान हो सकती है, खत्मे नबूवत दा काज इस ते मैं सौदा नहीं कर सकता। और तुसी वेख्या नहीं 84 साल की उम्र दे विच ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी साहब भी ललकारिया। एक खासा है उस आस्थाने दा, पहरा देना है हुजूर दी हर निस्बत ते। और क्या कीता आपने? गल नहीं मन्नी, छिपरा सटिया, गल नहीं मन्नी, बल्कि उन्होंने राह दसिया, सीधा चेक साड़ दिता। हो गया उस मुड़ ना धमकी दी। आपने फरमाया ओए गल सुन ला मेरी, मैनू आज तू बाद धमकी ना देवी, शायद तू किसे बोले चे मैं अब्बास पाक दी नस्ल चूहा, ते ए याद रखी तेनू तुन के रख दे।
ہوں میں جٹاکی بولی بولی پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی اسی پہلو ویدی ہونے بھی تو کردہ کی ہیں بعد میں تمہیں دساں گا تو کردہ کی پہ ہیں. اچھا اس نے جدو دھمکیاں دیتی ہیں نا کہ دھمکیاں دیون تو بعد وہ بدماشی تے اتر آیا. ایک دن نا اس نے اپنے بندے کھلے اور آپ پیچھے کھڑا ہو گیا کہندا خواجہ صاحب نو دسو اج اسی آندے پے ہیں تے ایتھے کاسا نہیں بچنی. خواجہ صاحب دا جملہ سنی جے تینوں سمجھ آ جاوے تا اللہ دے ولی دی کیا شان ہوندی ہے. خواجہ صاحب نے جدو دی گلاں سنی نا ہسن لگ پے فرمایا چمچیو کڑچھیو اوئے تسی بھی آ گئے منہ چا کے کتھے تیرا ٹیوانا اس کھدرو نو میرے سامنے لایا. اور جدو سامنے آیا نا آپ نے فرمایا آپ بے غیرت تھا میں ساری رات قرآن پڑھیا ہے اللہ دے 99 نام لبے نے انہاں دے وچ تیرا نام ہے کوئی نہیں دیکھیا ہے. یہ کس کو سمجھ آ گیا چپ کیتی قوم بولو تے ہاں چا سبحان اللہ میں کیا کیا ہے. فرمایا اللہ دے 99 نام ہے تیرا نام نہیں ہے تو میرا خدا نہیں بکواس بند کر جا جڑا ہوندا ہی کر لا بیٹھے ہی تھے کمرے ملت. ٹیوانے نو پتہ لگ گیا ہن میری دال نہیں گلنی ہے اوتھے ہی واپس چلا گیا. اے لوگ ہوندے نے جنہاں نو رب رسول منتخب فرما لیندا ہے سمجھ آئی. اے لوگ پیشوا مقتدا نے اے لوگ ہیں جنہاں اپنی سیٹاں اپنا علاقہ اپنی جائیداداں نہیں دیکھیاں بلکہ مصطفیٰ دی ناموس تے پہرا دیتا ہے. آج ایو تے مسئلہ ہے کہ ساڑے لوگ اس بات ال توجہ نہیں کر دے. گرامی قدر حضرات اس واسطے تقوی اختیار کیتا جانا تے طاقتاں آئی جاندیاں تے جدوں تقوی نہ ہوے تے مڑ کیڑی گل دی طاقت ہے. اور ایک ہوندے نے خاص الخاص لوگ انہاں دا تقوی بات اس تو بھی اگے ہوندا ہے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ آپ دے کول ایک شخص مسئلہ پوچھن آیا اس آکھیا جی یہ دسو بھئی جڑی بکری ہوندی ہے وہ دی عمر کتنی ہوندی ہے. آپ نے فرمایا تو ہے میرے کول کیوں پوچھے کسی کسائی نو پوچھے. اس آکھیا بھی حضور میری نا بکری کھڑی گئی ہے تے میں چاہنا کہ اتنی عمر تک تے انہوں لبا نا. آپ پریشان ہو گیا. آپ نے فرمایا یار انہوں اتنی فکر ہے لیکن تسی تے آس پایا انہاں اگلی گل منتخب کی تھی. انہاں کہا یار ساڈا تقوی دا بھی یہ حکم ہے کہ اسی اس تو اگلی گل کریے. امام اعظم نے فرمایا بھی یہ میں نہیں پتا کسی ہور نو پوچھ. وہ تو دے امام اعظم نو پتہ لگے میری بکری کھڑی گئی ہے. آپ نے نا ماہر کسائیاں نو سدیا فرمایا دسو یار بکری دی عمر کتنی ہوندی ہے. انہاں دسیا بھی کم و بیش 7 سال یا 9 سال. اے دے وچ وچ بکری جڑی کوہی جاندی تے کھوی جاندی یا کھڑی جاندی. کہا ہوندا ہی نے بیٹھے ہو. اچھا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ 7 سال واسطے بکری دا گوشت کھانا اپنے اتے بند کر دیتا. وہ پوچھنا آیا ہاں انہیں صرف اطلاع دیتی ہے. امام اعظم نے 7 سال بکری دا گوشت نہیں کھاتا. وہ جدو کافی عرصہ گزر گیا نا تے آپ دے جڑے تلامذہ اور مرید خاص وہ آ گئے حضرت تسی بکری دا گوشت نہیں کھاندے وجہ کیا ہے. فرمایا تو انہوں نہیں یاد ہو فلاں سال وہ بندہ آیا سی جنہیں آکھیا میری بکری کھڑی گی. جی ہاں. فرمایا میں اس خوف تو نہیں کھاندا کہ او بکری ہو سکدا کدے کوئی کہ پتہ نہیں کہڑے دیارے مارکیٹ وچ آ جاوے او دا گوشت چلدا چلدا کدے میرے کول نہ آ جاوے میں کھا نہ بواں تے جی اللہ پوچھ لیا تین تے پتہ بکریاں کھڑی گئیاں مولوی گوشت کھاندا نہیں ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ حضرات. یہ ہے خاص لوگوں کا تقوی. جب بندہ اس معیار پہ پہنچ جاتا ہے نا تو چستا آؤندی نے. دوستانی عزیز اس واسطے فرمایا اے ایمان والے تقوی اختیار کرو اور نال کیا فرمایا کونو مع الصادقین سچے لوکاں دے نال ہو جاؤ. ایمان بھی قبول کر لیا تقوی بھی اختیار کر لیا ہے. ایتھے ہن ایک سوال دا جواب توجہ ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھیا پر چس کرا دیتی. 12 بجے تو بعد آسمانہ تے ستارے تے محفل رب دے پیارے ہوندے جڑے پیارے بیٹھے ادھر ترکڑے ہو کے سنے آئے. اے ایک اعتراض ہے لو جی نمازہ میں پڑھا کلمہ میں پڑھا اللہ اللہ میں کراں سارے آدھن نا جی آج میں کراں روجے میں رکھاں تراویاں میں پڑھا نفل میں پڑھا تیتا میں پڑھا موڑا دیو پیر کو جا لائے سارے کام میں کراں پیر دے ہاتھ یاد دے ماں بھائی کیوں. یہ دا جواب اس آیت دے وچ ہے. میں کہ پترا اللہ نے فرمایا اے ایمان والے تقوی اختیار سارا کچھ کر وکونوا مع الصادقین ہو سچیاں دے نال ہو جا. میں کہ تینوں جانا پینا جو رب گلے آئی ہن پتہ لگنا خشک توحیدی ملا ہن پتہ لگنا ہی آئی تھے نہیں. توجہ فرمائے مفتی احمد یار خان نعیمی بیٹھن ایو سوال انہاں تھے کہیں چکیتا کہ آکھن لگے حضرت جی نماز اسی پڑھیے جمعے اسی پڑھیے عیداں اسی پڑھیے نفل اسی پڑھیے تے من کے تسبیحاں اساں گھمائیے اور پیر دے ہاتھ دینا ضروری ہے. آپ نے جڑا جواب دیتا جٹاکا اللہ کر کے سمجھ آ جائے. فرمایا جاؤ چغلا تینوں مسئلہ نہیں سمجھ آیا.
بھائی دیکھو نا فرمایا کہ اگر کوئی جاٹے آ کے لاؤ بھی پیسے میں بھرا ماچ میں لے آواں او پٹھے میں گھتاں او دی خدمت میں کراں دودھ میں چوواں تے بھائیو میرے کولو نہیں جمدا او کے کرنا پوسی اکھے لسی دا جاگ لاونا پوسی او فرمایا او آ کے سارا کچھ میں کیتا نہیں میں جاگ نہیں لے جم پوسی اکھے نہیں فرمایا جے اے سامان نہیں نہ جمدا تے تیرا ایمان بھی پیرا تو بغیر نہیں جمدا چاہیے کو توجہ ہے کہ کوئی نہیں بڑھیا دیکھو کیسی جھٹکی مثال دیتی دیکھو بندہ کہ میں ماج خریدی میں 2.5 لاکھ لایا میں پٹھے گتے میں اکھرانے چ بننی میں سردی گرمی دا دھیان رکھیا میں دو چویا ہن جمدا نہیں پیا کیڑی لوڑ اینو لسیاں دے کول لے جان دی سلطان باہو کیا فرماتے کھولیں بھی یہ ایکو میکو شیکو پھر میں اگلی گل سناواں سلطان باہو یہ آپ کا ذوق اس لیے آپ فرماتے نے علم پڑھیا نہیں تے ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے تسبیح پھری تے دل جس کو سمجھ آئیے ہاتھ اٹھا کے بولے نا کہ کی لینا تسبیح پڑھ کے تے چلے کھٹے تے رب نہ ملیا کی لینا چلیا بڑھ کے جاگ بنا تجھ چمڑے نہیں باہو یار جڑے ہاتھ بننی بیٹھے ہو کی ہو گیا یہ گفتگو دا خلاصہ ہے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو کہ پاویں لال ہومن کڑ کڑ کے نے آپ نے ساری بات بتا دی تسبیحاں پڑھ لے دل نہیں پھریا علم پڑھیا ادب نہیں سیکھیا چلیوں گیوں تے تینو رب نہیں ملیا ایک راستہ ہے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو باویں لال ہومن کڑ کے ہو اے مڑ جاگ تے لاونی پوسی نا اے جڑا ہاتھ دیندے ہو نا سمجھو مدینے تے جاگ لگ گئی بھائیو اس بات دا خلاصہ فرمایا اے ایمان والے تقوی اختیار کرو ہر کام کر لیا ہے اور میں کیتا ہے فرمایا ہاں سچیاں دے کول ہو جا یا دن تم ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو میں کہ اللہ دی قسم مڈو کوئی نہ جانا یہ اللہ نہ گلے ہاتھ اور مڈو کوئی نہ سانو اللہ گلے ہن کریے کی توجہ تو نہیں نہ فرمائی یار نہیں جی ولیوں کے پاس جانا ضروری ہے میں کہ مینوں اس گل دا تے نہیں پتا میں ایک تین جٹکی گل دسنا اللہ والوں کے پاس جانے کا فائدہ تو بہت ہے اگر کوئی بات عمومی طور تے تسی ویکھیا ہوئے گا شام دا ٹائم ہوندا ہے نا کئی بندے اپنے نا سکوٹر تے بیٹھ جاندے دو کیننا پانی دے اگوں لمکائیاں دو چھور پیچھے پات کے بیٹھا تے ویندا پیا او میں کہ کدے اکھے پانی بھروں تے میں کہ تیرے گھر کوئی نہیں اکھے ہے تے میں کہ اوتھوں پی اکھے نہیں او پیمن والا نہیں جٹکی جئی مثال ہے خدا کر کے سمجھ آ جائے نہیں میں نار تو بھر کے اسا نار تو اتھے کیسے اکھے نلکا میں کہ اتھے بھی بوری سے بندے کی تاکہ ہاں تے تیرے گھر او بھی اکھے ایو بور ہے تے میں کہ اے پانی کوڑا ہے او مٹھا ہے اکھے جیا تے میں کہ جڑا نار تے نلکا لگا ہیٹھو کہیں کھانڈ گھتی ہے بالکل
बिल्कुल देसी माहौल में बता रहा हूं ना, ताकि आपके दिल की तह तक बात उतरे। ये वलियों के पास क्यों जाना चाहिए, क्या मसला क्या है? तो मैं क्या तेरे घर पानी है ए? अगर नहीं है कौड़ा है। तो मैं क्या नारल? आखिर मिठा है। मैं क्या खंड खत्ती? अगर नहीं। तो मैं क्या मुड़ मिठा कि अगर लाकारी साहब बड़ा जटाका जिहा बंदा है। और जिथों नार टप्पी ना ये तकरीबन 50 साल हो गए नार टपदी पई है। ओदी तासीर हुंदी ओदे कुर्ब विच, ओदे नेड़े, ओदे गवाड़, ओदे कोल जेड़ा नलका लग जाए ना, ओदी तासीर दी वजह तो मिठा हो जांदा। मैं क्या वड के मरनी, तैनू मसला क्यों नहीं समझ आउंदा? जितों पानी दा दरिया टप जावे ओथे हर शे मिठी होंदी है, जितों विलायत दा समंदर टप जाए ओथे मिठे क्यों नहीं होंदे? तवज्जो तो नहीं ना फरमाई हो सी भाऊ, हाथ रखड़े होके बोलो ना जनाब। इस वास्ते वलियों के पास जाना है कि ये समंदर विलायत है, जो इनके कुर्ब में आ जाए अल्लाह ताला वैसे ही आमाल मीठे फरमा देता है। समझ आइए कोई नहीं आइए? इस वास्ते अल्लाह वाले दे नेड़े आओ, और ये अल्लाह ने कुरान ही फरमाया है। नहीं तुसी वलियां जानदे हो, कोई होर भी गया। मैं क्या मैं तेनू हदीस सुनाई ना, तो गल ही कोई नहीं। क्यों भाई, गाल तो दलील के साथ होती है ना। क्यों हजरत जी? जी जी अच्छा ये बिल्कुल जनाब, बिस्मिल्लाह जी। दलील दे नाल गल होंदी है ना। मैं क्या तू इंज कर, तू चामनी है मुस्लिम शरीफ, किस जी जेल चामनी है दूसरी। हाँ हाँ मैं क्या बाब कर नहीं मना के बाला, किताबुल फजाइल, बाबो फजाइल उवैसिल करनी। तवज्जो कर तवज्जो, एक दलील दे जावा ताकि तेनू पता होवे वलियां जाना है कि नहीं जाना है। अखियो दे विच केस है, मैं क्या पढ़ नहीं, जे ना होवे तो मैं जिम्मेदार मफहूमन सुनाइंदा पिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लिबास मुबारक अता फरमाया हजरत जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत सैयदना मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा दमाद मुस्तफा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफा, आपनु लिबास अता फरमाया। फरमाया मेरा लिबास ले लो। अवैस तुहाडे कोल आवे या तुसी अवैस दे कोल जाओ। फरमाया ए मेरा लिबास देना तो उन्होंने आखना मेरी उम्मत कर दुआ च करे। तवज्जो तो नहीं ना फरमाई हो सी बड़े आप। मैं क्या हदीस मुस्लिम दे विच है? अखे बिल्कुल है। मैं कहता मैनू मतलब समझा पेड़े चा इहदा क्या मतलब है? अखे क्या आखना चाहना? मैं क्या मांगा मैं तेनू ये आखना चाहना हजरत उमर और हजरत अली इनाम दा रुतबा ज्यादा है या अवैस करनी दा ज्यादा है? आखिर ज्यादा तो इनाम दा है, तो मैं क्या रुतबा भी इनाम दा ज्यादा है, तो नबी पाक ने गलिया अवैस हल है, तो मुड़ गलिया क्यों है? आखिर ये तो मैनू नहीं पता। तो मैं क्या जे पता लग जाए तो सुन्नी ना बन जावे। सुन्नी बंदा तो बोले चना मेरी गल दा जे वजन है तो मैं क्या जे पता लग जाए तो सुन्नी ना बन जाए। असल मसला ये वे ओ चुके मकामे विलायत पे फाइल सन, ताबई सन। नबी पाक दसना चाहते हैं जिथे अल्लाह वाला होवे उथे जाया भी करो, दुआवा करवाया भी करो ना। अजे अजे गाल नहीं ना मुकी। अच्छा अफजल ए ने मफजूल ओ ने, एदा मतलब एक ए भी उलमा फरमाइंदे ने भी कदी वड्डे मर्तबे वाले नूं चाहिदा छोटे वाल भी वग जाया करे, उन्हां दे उत्ते दस्ते शफकत रखे। तवज्जो नहीं ना फरमाई। और फिर उलमा इत्थे भी नुक्ता लिखे है भाई नबी पाक ने गल के अपनी सुन्नत बना दिता भी वलियां गलना हजूर दी सुन्नत है। गलिया सिहाबियां नूं पता लगा वंजना सिहाबियां दी सुन्नत है, हजरत वैसे करनी आल। और बातों ते मकसद क्या है? दुआ करना। सानू आदे ने तुम पीरों के पास जाके दुआ क्यों करते हो? मैं क्या सी कोई ना करनी साइयां ही करवाइए, असी ना करवाइए। सारियां गल्लां बेच मैं किवें कड्डा मैं दस सही ना यार, ये हदीस नहीं है तो मेरे नाल गल कर। ते जे है ते मोरा वाली हदीस केड़ी गल दा है? देखो यार मैं को गाल तो नहीं ना कड्डी, जे मैं गल खड़ी कीती ते मुड़ बोल तो सही ना यार। यार मोर हदीस वाला है ते हदीस पेड़े ही ते पढ़ना यार, ਇਹਦਾ मतलब तो समझा। और फिर अगली गल भी सुनावा। और जिमें पंजाबी च आदे ना जिले थ्रैशर लगे ना आदे मुड़ छानना छानना ठीक है, हेठू छानना होंदा है। ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? पीर साहब किबला शाह साहब वो छानने का फायदा यह होंदा कि जितनियां होवन ना गुंडियां या जितने होण दाने मोए मोए वो तले तो जेड़े चंगे होवन साइयां दे घर। मैं हुण जरा इलमी छानना लाऊंगा। हाय 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 तरकड़ा ते हो यार जरा बैठ
علمی چھاننا لاؤں تے آئے وکھیا جیڑے گھنڈیاں تے موئے موئے سارے تلے تے سنیاں دے ہاتھ اتے تے وکھیا چاسا ہوں دی. ذرا بولو ایک باری پھر تانوں گل سناواں. علمی چھاننا گئے کون؟ اکھے حضرت علی اور حضرت عمر. میں کیا علماء نو کدی پڑھنا تے پوچھ ان دوواں نو کیوں گلیا ہے؟ اے جڑی آپ نے حکم فرمایا شاہ صاحب اس گل تے میں آ گیا. ان دوواں نو اس واسطے گلیا ہے. بعض لوگ بک بک کر دینے کہ حضرت عمر اور حضرت علی دی لڑائی ہو گئی اور بڑا آپس وچ نہ اتفاقی سی فلانا ہے ڈمکانا ہے. فرمایا قیامت تائیں جنوں عقل ہو سی نہ سوچے گا بندہ جدو بھی لمبے سفر تے جاندا ہے نا تے اپنے یار تے سجن نو لے جاندا ہے تاکہ سفر چنگا ہو جاوے. نبی پاک نے انہاں نو لمبے سفر تے گلنا ہا انہاں دوواں دا انتخاب کیتا باقی بھی جا سکدے ہیں تاکہ پتہ لگے او جی ہو جائے اے یار ان ہور کوئی نہیں ہے. ہن تو بولے آ چانا یار ایک تا انہاں دی یاری نو ثابت کیتا کہ لمبے سفر تے دوئے دشمن نہ بندہ مان نہیں سکدا. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی. ایک بات تو محبت ثابت ہوگی اور دوسری بات ان دوواں نو گلن دا مقصد آ علمی چھاننے کچھ آ گئیاں گھنڈیاں. لو جی موئے موئے بھی تلے کر لئیے. توجہ فرماؤ توجہ بسم اللہ جی جزاک اللہ. ذرا ہن اگلی گل بھی توجہ کریا ہے. حضرت عمر نو اس واسطے باقی بھی جا سکدے ہاں انہاں نو اس واسطے گلیا ہے جو میرے نبی فرمایا جیڑے راہ تے عمر ٹرے نا اس سے شیطان نہیں ٹردا. جیڑا سمجھن واسطے آیا بیٹھا ہے یہ سننی نہ ہو کے جاویں تو مینوں پھاد لیں بے بابے گلاب دا فیض ہی کوئی نہ. خدا دی قسم جے سمجھن دی نیت نہ اے ویکھ جیڑے راہ تے عمر ٹر پوے اس سے کدی شیطان ٹردا نہیں. تے اج عمر کیڑے راہ تے ٹریا ہے؟ ولیاں گیا ہے. میں کیا ولیاں جانا انساناں دا کام ہے شیطاناں دا نہیں. بولو تے آجا سبحان اللہ میری گل دا مول تپا نا یار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. یہ حدیث ہے. فرمایا میں ویدا پیا جیڑا میرا عمر ہے نا عمر اے دے تو شیطان نسدا ہے او بھاویں انساناں چ ہوے بھاویں جناں چ ہوے. اے دا مطلب ہے جناں چ بھی شیطان ہوندا ہے تے انساناں چ بھی ہوندا ہے. سمجھ آئی نا. فرمایا حضرت عمر نو اس واسطے گلیا بھی اے راہ شیطاناں دا نہیں. آ چا کے بول لاؤ سننی اس طرح تینوں کسے نہیں دسنا. اچھا ہوں تو کوئی سوچ سکتا ہے او نہیں جی دیکھو جی مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جو ولیوں کی طرف نہیں جاتا وہ تو شاید شیطان ہوتا ہے. لے اسی قرآن نہیں پڑھیا اسی حدیث نہیں پڑھیا ساڈے بڑے بڑے ڈیڈ کوئی نہیں ساڈے مدرسے کوئی نہیں اسی ڈیزل تے نہیں چل دے. تھوڑا جا بولو تا او خدا دا نہ ہی سمجھن دی کوشش کر. لے اسی نہیں سارا کوئی پڑھے اسی تو ولیاں دے نہیں جان دے. اور میں کہا کھلو کھلو مولوی گھوڑی چھان تھلے بن دیا. ہوں اگلی گل بھی ترکڑا بندہ ہاتھ نہیں تلے رکھنا. تسی بول پہ میری گل دا مول پورا ہو جانا ہے. اور نبی پاک نے عمر نو اس واسطے گھڑیا تاکہ پتہ لگے ولیاں جانا اے عمر دے غلاماں تے انساناں دا راہ ہے شیطاناں دا نہیں. شیطان ولیاں نہیں جائے گا. اور مولا علی نے اس واسطے گھڑیا فرما انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم دا شہر علی دا دروازہ. فرمایا کائنات دا ایڈا بڑا عالم ہو کے جے ولیاں جاندا پیا نکے مولوی آ تینوں موت کیوں پہ گئی ہے جانا. جس کو سمجھ آئیے اونچا تو بول دینا سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. کو سمجھ آئیے برامانو ایڈا بڑا عالم اور قاضی ہو کے جی وہ ولیاں دے بوئے تے جاندہ پہ آئے تے ڈیزل آ. یہ اتنی تو بات کرنے کی اجازت دے دو نا. سبھی ڈیزل کہتے ہیں میں آکھے تو میں کوئی پیٹرول تو نہیں آکھے میں تو ڈیزل ہی آکھے ہے نہ میں گاسے دا تیل آکھے ہے. اگرچہ ہن ڈیزل دا ڈرام بھی ویلا ودا ہے تے بجدہ ودا کدی ہدو. بہرحال اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے آمین. کہہ سکتے ہیں آپ حضرات بھائی آپ کے ذوق تفنن نے تباہ کے لیے یہ بات کہتا ہوں ورنہ آپ حضرات پریشان بھی ہو جاتے ہیں. ہم آپ کو پریشان کرنے آتے ہی نہیں ہیں. توجہ ہے جناب دی. تو میں آکھے جا کے کیتا کیا کہ دعا کروائی. اللہ آپ کو خوش رکھے. حدیث دے وچوں دلیل آ گئی ولیاں جان دی.
جنہوں سمجھ آئی بولے تو صحیح نہ پائی اور گئے اور مقصد کیا ہے دعا تے جی اسی ولیاں لا جائیے تے دعائی کروائیے کہنا تو یہ چاہیے تھا یہ سنت ہے میرا ایک سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جڑا نوکر میں آکھے نا میں نوکر صحابہ دا انہوں پھاد کیا ہے حدیث سنا کے انہوں آکھ تینوں مدے سن گوگو نہیں توجہ فرمائے سدھی گل انہوں میں تینوں دے سن گوگو میں نے گل سنا میں تو انہوں ایک ایک ٹوری گل سنا توجہ ہے تو موڑ سنا میں جی جاگ دے بیٹھے ہوتا اچھا بھائی جڑے سجے کبے ویکھ لو جڑا بندہ نہیں نہ بولیندا اللہ دا نا ہی نے شاہ صاحب دے چہرے دا واسطہ ہی نے بولو چا سبحان اللہ ایک باری پیار تھوڑی مہربانی جناب کتاب دا نام ہے میں مسلمان کیسے ہوا لکھن والا بندہ ہے احمد سلیم قادری مکتبہ سوئے ادب کراچی تو چھپی جاؤ تے لاؤ تے پڑھو گال ویچنا ہوئے میں ذمہ دار بندہ رہندا ہے انگلینڈ پاکستان دے وچوں کچھ تبلیغ دے نام تے بندے اوتھے گئے انہاں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں ہم مسجد میں رہتے ہیں ہمارے پاس آئے ہم دین سکھاتے ہیں اس آکھیا کہ یار چلو انہاں دی گل تے سنیے کیے توجہ کیشا ہے کیشا ہے بڑیا کیشا سپورا مار گت تو اتھے تو سامنے ہلن ہی نہیں دینا توجہ تو نہیں نہ فرمائیے ضرور جی ہاں یہ کام ہو گیا ہے واہ بھائی وہ سنیاں دے کول منٹ ہو جاندا ہے تسی کرن والے بنو صحیح اتنی دیر لگدی نے سنیو تسی جاگو صحیح سپا نو مارن واسطے ہاں ہاں سپورا ہوے یا نازو کتورا ہوے توجہ تے کریں آنا بڑیا بول جا سبحان اللہ او بیٹھے ہو تھوڑا جا ترکڑے ہو وہ یار کئی بندے ڈھلے پے بیٹھے ہو اینو دیو بڑیا دے ہیڑ تے اوتے پہ پولا رکھو تے ویکھی ہونے ویندا جناب ادھر میری طرف دیکھیں اے پولے نال ہی مردے نے آپ نہیں پتا نازو دے منہ تے پولا وجا ہاں اور ٹی وی پہ بیٹھی ایک عورت کہے منہ پہ چتر نہیں مارنا چاہیے حضور نے روکا ہے تو میں آکھیا کیوں آکھیا اخلاقیات ہیں تو میں کہا چھوڑ ماری بیٹھا معاف کرنا بھی تو حضور کی سنت تھی نا معاف ہی کر دیتے جناب میں نے کہتے نہیں ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے تم لوگ تو ہمیں چھوڑتے ہی نہیں ہو میں آکھیا ٹکڑ یوں اتار دکھاتا ہے ہوں کرا کے دس نہ میں تو میں نے کہا معاف کرنا بھی تو نبی کی سنت بالا غلطی کر بیٹھا سمجھ آئی نا تو بات چھڑو آچا ماریا تو ہے نا انہوں تو میں کہا معاف کرنے والی سنت پہ کس نے عمل کرنا تھا خیر بات دور نہ چلی جائے وہ آجا جی وہ بندے آ گئے میں انہاں دے کول ٹر گیا بظاہر تے بڑا قرآن تے بڑیاں نمازاں تے بڑیاں تسبیحاں انہاں میں نے آکھیا بھی تو کلمہ پڑھ میں کلمہ پڑھ لیا انہاں میں بڑا ڈرایا شرابی مر جانا تے بس ونجن والے نے تے جنت لب جاس بڑے میں باغ دکھائے میں آکھیا چلو یار میں ہن اپنی کتاب ہی پڑھایو چا انہاں قرآن پڑھایا الحمد شروع ہو سکے میں بڑے بڑے سوال کیتے پر او گتی مار ونجن یو ٹرن لے ونجن توجہ تو نہ فرمائیو سی پیر جی او نکل دے رہن اچھا پہلا سپارہ ہو گیا دوسرا ہو گیا تیسرا ہو گیا چوتھا ہو سکے میں بھی پڑھی رکھیا آدھا جدوں گیا نا 19 اے ویکھو مدینے دی ہوا بھی چل پئی نے یار ایک باری ہائے 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 یقین فرماؤ اے ایویں نہیں جونکے اوندے کسے گل دے اوندے ہی نہیں پاؤا ہیں میں نو لگدا ہے کہ سید بابا گلاب پاک دی نگاہ خاص ہو گئی ہے تواڈے اوتے جناب تے ذرا ہن کوئی بندہ بھی اپنی جولیاں پھیلا لو جنے جو منگنا ہے مانگ لو مدینے دی ہوا دے جھونکے چل پئے ہی نے اے اپنے ماں باپ دی صحت مانگ مکے مدینے دی حاضری مانگ لو ایمان تے سلامتی مانگ لو اولاداں کوئی نہیں او مانگ لو ایتھے حضور دی زیارت مانگ لو مالک دا فضل ہو جانا ہی نے مانگ لو جس جیسے دل جو تمنا ہے اے ہوا میں نو چل دیاں میں تو دستا پیا اے بڑیاں خاص ہوندیاں نے گرامی قدر حضرات اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو جڑے جاگ دے بیٹھے ذرا بولو نا سبحان اللہ جڑی میں گل سنا رہے مانگ لو ایمان دی سلامتی میں تو دستا پیا فتنیاں دا دور ہی نے اور سید ویسے ہی سخی ہوندا ہے تے اور سالے دیہاڑیاں صاحب مزار ویسے ہی بڑیاں برکتاں لٹاندا ہے لے لو جو لینا ہی نے لے لو میں تو دسدا پیا اس طرح نہ کرو مانگ لو جو منگنا ہے اور ایتھے او گل ہے تینوں بولنا نہ پوسی تو دل لئی سوئی تے صحیح ہو تیریاں جوڑیاں بھر دے سن یار سمجھ آ رہی ہے جناب یہ ایسے نہیں چلتی ہیں بس اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے آستانے کو سدا سلامت رکھے شہزادگان کو ایسے ہی شریعت کا پابند فرمائے توجہ ہے جناب وہ جڑا ہو سکے میں پہلا سپارہ پڑھیا دوسرا پڑھیا تیسرا پڑھیا چوتھا پڑھیا پنجواں پڑھیا توجہ ہے میرے پیارے بھائیوں دی میں کیا کہہ رہے آدھا جد 19 سپارے چ پڑھیا نا
اتنے ذکر آ گیا بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جی بس بس اللہ آپ کو خوش رکھے میرے چادر ہے بار بار نہ پھر میری توجہ ہٹ جاتی ہے 19ویں سپارے دے وچ ذکر ہے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلقیس دا تخت کون لے آئے گا کہتا جدو میں اس واقعے تے پڑھیا نا اس میں جدو پڑھایا تو میں چکے میری عادت ہے ہر گل تے ریسرچ کرنا پڑھنا اس آخیا میں موڑا کہ بھی یار ہے کہ یہ مینوں یہ سمجھا کہ مسئلہ ہے اس آخیا بھی وہ حضرت سلیمان نے کہا تھا تخت کون لے آئے گا انہیں آخیا بھی یار پھر آخیا وہی فرید جی نے آخیا بھی جتنی دیر تھوڑی محفل ہوندی اتنی دیر آخیا پھر آخیا اگے قرآن چ آخیا ہے بھئی وہ ایک اللہ دا ولی آ انہاں دا امتی آ اس آخیا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک اکھ دا پلک جھپکن تو پہلے میں لے اسا اس آخیا امیر صاحب کھلو وہ نا مینوں ایک گل تے دسو اس آخیا کیڑی اس آخیا تخت کتھے ہا اس آخیا 3 مہینے دے فاصلے تھے بعض نے 2 بعض نے 6 مہینے اس آخیا اچھا کیڈا کھا اس آخیا 40 گاز ایک پاسے 80 گاز ایک پاسے 60 گاز اچا اس آخیا تو مطلب بڑا بلا ہا اس آخیا جی آیا کیویں اس آخیا اکھ دا پلک جھپکن تو پہلے اس آخیا مینوں ایک گل سمجھا اس آخیا کیڑی اس آخیا بابا اٹھیا بھی نہیں بابے والا بندہ بولے جدا بابا کوئی مڈو نہ بولے اس آخیا بابا اٹھیا بھی تے بابا ہلیا بھی تے بابا گیا بھی اس تخت کی میں لے آندا مینوں گل سمجھا اس آخیا میں دس شاید تو گتیاں ماریاں ہون ایتھے دس وہ آتا میری سوئی گئی آڑ اس آخیا نہیں میں نہیں بتا سکتا یہ بڑا امیر آئے گا اس آخیا چلو بڑے سنگھ گانا لایا وہ آ گیا انہیں آکھیا جناب کیا مسئلہ ہے اس آخیا اے ویکھو جی لکھ دے بھئی تخت ہے تے وہ بڑی دور پیا ہا تے ایڈا لمبا چوڑا ہا تے وہ اکھ دا پلک جھپکن تو پہلے آ گیا ہاں بالکل آ گیا ہے اس آخیا میں دسو بابا اٹھیا بھی نہیں جاگ 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 تھوڑا جہا تے بابا ہلیا بھی بابا گیا بھی تخت آ گیا اس آخیا میں دسو آیا کیویں اس نے کہا بابوں کے چکر میں نہ پڑے بس اب قرآن پڑھے اس آخیا میں نہیں پاؤں گا قرآن گتی کھلا ہے قرآن گتی کھلا بابا میں کدے جاواں مجھے بتائیں اس آخیا نہیں جی آپ کو پاکستان جانا پڑے گا اس آخیا بابے دی گل پوچھن واسطے میں اے وی کوڑا گھٹ بار لئی سا اس ٹکٹ کرائی سیدھا پاکستان اگو لین واسطے وڈے وڈے گئے انہیں سٹیا وڈی گڈی دے وچ ڈاکٹر آ پڑھیا لکھیا بندہ ہا انہوں لے کے آ گئے انہوں جدو لے کے آئے نا تے راہ دے وچ وہ ٹپدا 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 وہ داتا صاحب دے قریب تو جدو گزریا نا اے بابا جی الحاج شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی صاحب بھی گل سنیں بڑی ٹیکے دے نال سنیں اور آج بھی اس انگریز دی قبر ہی تھائی ہے اس بندے دی قبر آج بھی داتا صاحب دے قدماں دے وچ ہی ہے آج بھی اچھا انہوں جدو اتھو لے کے ٹپے نا اس نے کہا یہ کیا ہے بڑی ایک روحانی اور خوشبودار ہوا انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے وہ صحیح کر کے منہ ویکھے اس نے بغیرت ساری حیاتی میں شرک کیتا ہے او دی بدبو ہوندی جڑی اج خوشبو آئی مینوں کدی آئی کوئی نہیں مینوں آئی بدبو اج تے خوشبو پئی ہم دی تو آنا یا شرک ہوتا ہے حیا نو ہاتھ مار کوئی شرک نہیں ہے گل اور کہا بھگاؤ بھگاؤ گاڑی بھئی اس کو یہاں پر نہیں روکنا ہے او سیدھا جناب علی اپنے نا او اگاں اگلی گل دا میں نام نہیں لیندا لاہور تو اگلے پاسے جاتی عمرے دے نال کر کے ایک تھارا ہے رائی لینڈ با ٹھیک اللہ خیر صلی اللہ او سپیکر تو بغیر کیا گل کر لینی چاہیے نا جی لوڑی اوتھے گیا اپڑ بیٹھے ہو میرے بھرا کے کوئی نہیں بیٹھے جناب سبحان اللہ ہاں جی سلام علیکم وعلیکم السلام اس آخیا جی تھوڑی چ وڈکا کیڑا ہے انہیں آخیا جی اے اس آخیا بھی ایدے آ بھائی قرآن کھول گیا اس آخیا بابا اٹھیا بھی نہیں تے بابا ہلیا بھی تے بابا گیا بھی دس تخت کیویں آئے اس آخیا مار تھاں گیا سی تے اجی اتھاں ہی ودا ہے مچھلی لے کے آؤ جی روسٹ لے کے آؤ جی بکرے کی وڈی وڈی ٹنگے لے کے آؤ جی پھلانی لے کے آؤ جی وہ سارا کچھ کھا گیا اس آخیا جی ہون ہاں بس آپ ہنسی خوشی رہے اس آخیا بابا اٹھیا بھی نہیں میرے نال ٹرے نہ تے تینوں سواد آ جاوے ایک باری یار شاہ صاحب کی بلا تے بابا گیا بھی دسو بھائی تخت کیویں آیا انہوں نے کہا یہ بات آپ کو سمجھنے کے لیے تشکیل کرنی ہے اس آخیا جی میں پاکستان آ گیا نا میں تشکیل بھی لینا انہوں نے کی تھی تشکیل سدھا سٹیا نیو چودھری تے چھت دے اتے جہازاں چ بان والا ایسیاں تے بان والا رات دیاں ریتاں پھوکدا ہے پھوٹا باس
آدھا جی پھوٹا باز پڑ گیا جو ہی مسیح تے جا کے اپنے انہیں سامان رکھیا میں کہ جی ہمارا امیر کون ہے آکے آئے میں کہا بھئی آ جا بابا اٹھیا بھی نہیں بھئی سٹیج والے بھی میرا ساتھ دے سو تے سواد ہے اسی تے بابا ہلے آوی تے بابا گیا بھی اس نے کہا 10 مڑ آیا کی میں تکو میں نے گال تھا اس نے کہا مار تھا گیا اس نے کہا 2-4 دن لگیں گے اس نے کہا 4 دن بھی میں کر لئی نہ اس نے کہا میں نے لگ دا ہے مردود میں نے نہیں دسو کھلوتے اس قرآن نہیں کھولے اس نے کہا ربا سنے گال لے یہ میں کلمہ پاڑی بیٹھا کئیاں بلائیں تے پائے گیا اوہ بولے دیا جا زبان اللہ تیریاں چپا لے کے مر گئیاں سانو سنی یا چاہ کے بولا خدا دنا یا چاہ کے بولا کہ کئی بلائیں تے پائے گیا میں نے دس دے ہی نہیں پائے بابا اٹھے آوی نہیں تے بابا ہلے آوی تے بابا گئے آوی کسے کوئی نہ دسے وہ بڑا تنگ تے بڑا پریشان تے باقی بھی ڈرن سارا اپنا کام شم ہو گیا چنگیاں داڑاں شاڑاں پیتی انہوں نے سمجھا بھی شاید آندرا نرم ہو جا سن اس نے کہا نا بابا اٹھے آوی نہیں تے ہلے آوی گئے آوی تخت کی میں آیا باس مصیبت میں نہ کہ گڑے گڑے تھی چڑھ گیا میرا دل اتھائیں گال مکا جمع اگلے سال سنائی سا جی بسم اللہ کیا خیال ہے بند کر دوں یہاں پہ بات جناب تے موڑ 5 کلو دا سیر تا نہ ہلاؤ ٹکی علی زبان تا ہلائے ہو چاہ ناراض نہیں ہونا یہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا آپ کا ذوق دیکھنا ہے نا مزہ آتا ہے نا جب آپ بولتے ہیں دوستانے گرامی ہوں ہویا کی اونا ایک ویری تجتے بیٹھا سارے ستے پین دالاں پی کے مختلف قسم دے ہارنا دی آوازاں بھی آ رہی ہیں سمجھتے گئے ہی ہو جاگو تے ہاتھ او حضرت وضو کی تا قرآن چالے او ساکھیا میں تا ربا سونے نواں نواں ہاں جے میرے دل چے پیار پائے ہی نا تے میں نو ہون ایتھوں بھی کئی رہنما بھی دے احمد سلیم قادری یاد ہے او ساکھیا بھی میں انجے نا مسیح دا بوہا کھلا تو میں پچھو بھی کہتے کہ بابا اس دوروں اس آکھے انہوں پیران دے علاج بکر چپ کر دیا اس نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے اس آکھے بابا اٹھیا بھی نہیں تے بابا ہلے آوی گیا بھی تخت کی میں آئے انہوں نے بولے وہاں چاہیے اچھا آپ نے فرمایا بیٹا تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہے کیویں اگے جڑی گل ہے نا اس سے اپنے ذوق تے بولنا ہے فرمایا بیٹا جلے تو آیا سی نا پاکستان تے تو ویکھیا سی نا جتھے تینوں آکھیا سی بھی یہاں شرک ہوتا ہے تے تو آکھیا سی خوشبو آوندی ہے ہاں بالکل مجھے یاد ہے فرمایا اوتھے آ جا تیرا مسئلہ اوتھے حل ہونا ہے اتنی گل کر دیتی اتنی دیر جے کہ پاسا پرتے ہو سکے تو اپنے گھر تو میں اپنے گھر فوراً نماز نہیں تھی بابا ہوری نکل گیا جناب او ہن اس ٹینشن تے بھی بلاں بھی اٹھی پہ میں پوچھیا ہی نہیں بھی تو کون ہے کدوں آیا ہے اے بھی پیا سوچے بھی مینوں کیویں جاندا بھی اوتھے نہ مینوں اے گل کیتی آئی تے مینوں خوشبو آئی گل بھی پیا سو او ساکھیا لگدا بھی آ میرا ٹانکا لگو کھلا ہے او ساکھیا واپس کب جانا انہاں کہ 40 دیہاڑے او ساکھیا مار تھاں گیو اوکے سوکے کیتے اس پورے واپس اپڑیا نا اس جو سامان رکھیا نا اگلی گل آدھا جی ہوں میں تو پتہ ہی کونی ہو جگہ دا نام کیا ہے نہ مینوں یہ دسن میں اپنا سامان رکھیا جیلے ان مغرب دی نیتی نا تے میں مڑا اپنی نیتی میں جے باہر نکلیا بھی بڑا میرے کاغذات انہاں دے کول او جناب علی باقی جڑے ہتھوڑے کئیاں کوہاڑے بیگ شیگ ہر شے انہاں دے کولوں پاسپورٹ شاسپورٹ آتے جو میں باہر نکلا نا مینوں این لگا بھی اے بندہ کھلوتا میرے بعد او سکا بھائی جان آ جائے ننگے پیر مینوں سٹیا رکشے دے وچ سیدھا داتا صاحب جا لایا جے میری اچھی کاشا نہیں او سکا جو میں لتھا اس این جے بجایا مینوں دسی ہی نہیں آدھے میں موڑ پریشان تھی ہوئے بھی چکر کی اے سمجھیا بھی میری پیری جتی کو میں کملا تے جلا سمجھیا ہے تے میں لائی جاندہ او ساکھیا میں ہون اندر ٹور گیا صاحب میں چڑھے ہویا تے نالے ہی ویکھاں بھی پیچھو کو بلا نہ آ جاوے کیا بات جو بھی ہے کہ کوئی نہ آدھا جی میں جدو جا کے بیٹھا نا ہون سرگی لے دا ٹائم تائیں بیٹھا کدی یہیں ویکھاں کدی یہیں ویکھاں خوشبو بھی بڑی آوے بھینے بھینے کبوتر بھی لگے اللہ دا پہ ذکر کر دین تے بندے بھی پہ کرن تے قرآن بھی پیا پڑھی وے تے دعاواں پئیاں منگی میں تے لنگر پیا ونڈی وے او ساکھیا بڑیاں رونکاں شونکاں لیکن میں لباں بھی او بابا ہن مینوں کیڑا ملاوے بھئی یا تا رول گیوں بھی نہ پچھلے آندہ رہے ہوں تا نہیں ناندا یہ بڑیاں کے آدھا جی میں انج کر کے پریشان ہو کے بیٹھا نا یار میرے نال بنیا کی کیڑے پاسے جاواں ربا سونے جے مینوں دولت دتی ہے تو ہن کسے سرے تے لا
ائی بیٹھا آج نے انج میرے موڈے تے کسی ہاتھ رکھیا میں پیچھا ویکھیا تے وہ تہجد والا بابا اس نے کیا آ گیا ہے؟ جی بالکل جی میں آ گیا جناب، او میرا مہمان آ گیا۔ اچھا جلدی جلدی یاد آئی میں قرآن لے آواں؟ فرمایا کیوں؟ آخر میں دسو بابا اٹھیا بھی نہیں تے بابا ہلیا بھی تے گیا بھی نہیں، میں یہ دسو۔ آپ نے فرمایا نہیں قرآن دیکھو تو میرا مہمان ہے، تو میرے کول آیا ہے، میرا اصول ہے پہلو میں روٹی چاہ پانی سارا کچھ ترکڑاؤ جان چھٹو گلو تو یہ تواڈی توجہ ہے نا کیا ہوا ہے؟ اچھا بھائیوں کو مہمان آئے ہیں، آپ ذرا راستے میں نہ بیٹھیں، ادھر آ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تے جڑے پیچھا وے دے پئے ہو ہن ادھر سٹیج ال ویکھو اوندے پے نے مڑی تھاں ہی ویکھنا ہی نے۔ بولیں گے سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ادھر بھی کیا میرے حال وہ تے چلا گیا، انہاں کہا نہیں پہلے سارا کچھ میں مہمان تواضع خاطر کراں گا اس تو بعد گل۔ انہاں کہا بھی بتائیں کیا کھائیں گے؟ ہن بابا لے کے سین دے وچ بیٹھا ہے، اس آکھیا کھاواں کہ 40 دیہاڑے مینوں ایتھے داڑاں پیندے نوں ہو گئے تے جدوں دا انہاں دے گاٹے فٹ ہویا میں تے چاس دا ناشتہ نہیں کیتا، بڑے دیہاڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا گھر مڑ کے شنال کرنا، اس آکھیا چا ٹوری جئی چاہ ایک کافی بہترین قسم دے بسکٹ تے اکو پراٹھا تے نال انڈا ٹیٹ گیا، بس میرا یہی ناشتہ ہوتا تھا تے سیک گیا۔ توجہ میری طرف رہے، اس گل تے تسی بولے تے اگے تقریر ہو سی نہیں تے سلام پڑھی جسی، توجہ رہے میری طرف۔ وہ آدھا میں انج بیٹھا میرے نال گلاں کردے کردے انج بابا پیچھے ہویا تے یعنی انج ہی ہاتھ کیتا ہے نا تے یکدم ایک ٹرے میرے سامنے رکھی تے مینوں آدھا بیٹھے پہ آ گیا سامان ذرا لاؤ، تو میں ویکھاں بھی یار بندہ کوئی نہیں آیا تے سامان آ گیا ہے۔ چلو 5-7 بندے رہ گئے جنہیں نہیں بولے تھوڑے کپڑے دے رنگ میں پکائی بیٹھا ذرا بول نا یار۔ ایک منٹ میں موقع دینا۔ اس نے آخیا جدو ٹرے ویکھی نا اگلی گل آدھا جدو میں کپڑے دا لڑ ہٹایا تو میں چیخ گیا، اس آخیا کی ہویا بابا جی نے؟ اس آخیا ایک کپ بھی میرے گھر دا انگلینڈ دا، یہ چینک بھی یوں روٹیاں بھی یوں تے بڑیاں بھی میرے زنانی دی حضرت یہ کیویں آ گئیاں؟ فرمایا ہن پوچھ بابا اٹھیا بھی نہیں۔ جس کو سمجھ آئیے بولے تو صحیح نا سبحان اللہ۔ اوسا کیا ہون پچھ بابا اٹھیا بھی نہیں، بابا ہلیا بھی نہیں، بابا گیا بھی نہیں۔ اوسا کیا حضرت راز تو پردہ ہٹاؤ۔ آپ نے فرمایا اوہ جے دے اتے نبی دی نگاہ ہو جاوے اوہ سارے فیصلے مٹا دیندہ ہے، فاصلے مٹا دیندہ شہمہ لے آندہ ہے۔ او دے اتے نگاہ سلیمان دی ہے، میرے اتے نگاہ سلیمان دے امام دی ہے۔ یا رسول اللہ نفیر لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ نفیر۔ ہائے 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 ہائے، کو گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ فرمایا نگاہ ہو جاوے، اور دعا کرو انشاءاللہ آج نگاہ ہو جاوے تے چستاں بڑھنی ہے۔ دوستانی عزیز احمد نہیں اتھے لوگ تو بڑیاں کہانیاں سناؤں دن، او دا جدو مسئلہ حل ہویا نا ہون اگلی گال تے بھی تسی نہ بولو، کاش کہ ایتھو سنو گال، ایتھو سن دے ہی رہاں دے ایتھو۔ اس نے کہا بابا جی دسو تو صحیح تسی ہاؤ کون؟ آپ نے جڑا جواب دیتا کلیجے چھک لیندہ ہے، فرمایا او جے نو سارے سلام کر دے پہن میں وہ داتا ہاں جڑا تیرے سامنے بیٹھ مسئلے حل کر، وہ داتا ہاں میں تیرے سامنے بیٹھ۔ ہو سکے سونیا ہون تیرا دار نہیں چھڑ کے جانا، تو فرمایا جے دار ہی چھڑانا ہوتا تو میں تیرے مگر ہونا ہاں، میری بھی سائیں ڈیوٹی لائی، یہ بھی بڑا سکدہ ودا ہے، جولی خالی لے کے آیا تے بھر دے ہو۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، کدی آتے صحیح نا اللہ دے ولی دے کل تین دس سے بھی اللہ دا ولی ہے کیا؟ ایتھے کہانیاں تے نفرتاں، جی ولی کرتے کچھ نہیں، وہ دیتے کچھ نہیں، وہ ہوتا کچھ نہیں، بابا ہوتا کچھ نہیں۔ میں کہا جیدہ بابا ہی نہ ہوئے انہوں کے سمجھ آوے بھی یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ تو کبھی بزرگوں کے پاس آ تو صحیح نا۔ دوستانی عزیز اس واسطے اس لائن نو سمجھن دی کوشش کرو۔ توجہ ہے تھکے تو نہیں ہے آپ سب حضرات جتنے بیٹھے؟ گلاں تے میرے ذہن دے وچ ایک باب کھلا پیا بھی کیڑی سناواں تے کیڑی نہ سناواں تانوں، لیکن حضرت شاہ صاحب قبلہ نے جڑا مینوں فرمایا نا کہ شان اہل بیت، جی بھائی وہ تو بہت لمبا ہو جائے گا کام، یقین فرمائے بہت لمبا ہو جائے گا، علیحدہ فیس دے موڑ ساد موڑ تینوں سناواں موضوع ہے ڈوگر ادھا ہی کہندا نا علیحدہ ساد پھر تینوں سناواں
میں کہا تاری نو بھی پھر سد پھر تینوں سناواں. وہ نا ایک موضوع بالکل بدل. میں نے ایک تقریر میں ایک بات سنائی تھی, وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی سنا دیں. تے ساریاں مڑو ہوتے رہے. آج تو رنگ بدل گیا نا جی. پتہ نہیں کہ دے آنسوں دا صدقہ نگاہ خاص کریمہ دی ہو جانی, یہ پتہ نہیں ہے. بہرحال خلاق عالم سب دیاں جھولیاں مالا مال فرمائے. میرے بھائی میری تار چھیڑ رہے آدھے نے ذرا سلطان باہو دا کلام بھی سنانا ہے. سمجھ آ رہی نا جی. مجھے ایک شعر آتا تھا, میرا خیال ایک آدھی ہو رہا ہونا ہے. میں کو کرتا ہوں اپنے ذہن میں. پہلے بات تو آپ کو ایک سنا لوں نا جی. دوستانی عزیز, اس واسطے جڑے اللہ والے نے نا انہاں دے کل جایا کرو. یہ نار دے کل نلکا مٹھا ہو جاندہ ہے نا, تے داتا صاحب دے کل جا کے عمل بھی مٹھے ہو سکتے ہیں جناب. اللہ دے ولیاں دے کل جایا کرو. اور صرف ایویں گل لوگ ایویں مناظرے کر بھج وگ دین جناب. میں پہلو بھی کئی باری سنایا. میاں وادی علاقے چ ایک واقعہ پیش آیا. اے جی ویکھو جی, اس نے اعتراض کیتا. پتہ نہیں تسی سوشل میڈیا تے سنیا کہ نہیں سنیا, بڑا وائرل ہویا ہے. بیرون ملک دے وچوں مینوں ٹیلی فون آیا, مولوی آ 10 کر دیتی ہے. حالانکہ بات سادہ ہے. پیر صاحب قبلہ شاہ صاحب اس نے آکھیا ایویں سنی پیراں کول جاندن, تویز لیندن, 11ویں کھاندن, 12ویں کھاندن. کتی ویکھی نے انہاں کہ ہاں اکھے تو کسے 11ویں کو 11ویں نہیں کھاندی 12ویں نہیں کھاندی ہے, کسے پیر کو نہیں جانی تویت نہیں لیندی, تاویں 5 5 6 6 7 7 8 8 گلورے جام لیندی ہے. ایویں سنی بے حیا ہو گیا پیراں کول. اتنی گل کی تھی. ہن اتنی گل کتنی بےہودہ گل ہے, دسو وہ بےہودہ گل ہے کہ نہیں ہے. ہن اتنی کو گل کرے اسی جواب دئیے تے مڑ کوئی آکھے تفرقہ بازی ہے. میں کہ جا واندا رہو پرا, میں سائیاں دی ڈیوٹی نہ دینا, کتے بھوکر میں وٹا بھی نہ مارا. اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا یار. اس نے اتنی بات کی. میں چلا گیا, کہتے ہیں جی اس کا جواب چاہیے. تو میں کیا ہوں سدو قوالا نو, سدو جڑا ساڈے سٹیج تے گواڑیاں راضی کردا ہے, سدو تفصیلیاں ترافزیاں نو, سدو ڈوما نو. چپ نہیں, مسلک کا پہرا تو آپ دے رہے ہیں. تو میں کیا پیسہ کسی آپ کسی اور کو دے رہے ہیں. مسلک کا پہرا ہم دے رہے ہیں, پیسہ آپ کسی اور کو دے رہے ہیں. نہیں حضور اللہ دا نا جی. میں کیا مڑ جواب اسی دے لے سائیں مڑ پیران دے پکے روے ہے. میں کہا ٹھیک ہو گیا جی. میں نے تقریر تو ساری کی. میں کہا میں نے سنا ہے یہاں کوئی کتا بھونک کے گیا ہے. پہلے تے حکومتی ہو جنو پاوے لگام. ایسے تو افرا تفری ہوندی نا جدو کوئی بے ادب بندا ہے. تینوں کیڑی لوڑ ہے, تیرے ہاتھ ہے او دے وچ رہو مر. تیرا مذہب نہیں چھڈ, ساڈے ہیں تے رہن دے یار. ادھر میری طرف دیکھے بھائی. میں اوتھے آکھیا, میں کہا یار من لیا کہ کتی نہیں جاندی پیراں کول, من لیا کتی کھیرا نہیں کھاندی, من لیا کتی تویت نہیں پاؤندی. تے جمے کتنے آگے 6 7. میرا جملہ سنی جے سمجھ آوے. میں کہا بھامیں 6 تے بھامیں 7 تے بھامیں 8 جمے سارے کتے دے پتر نے ایک بندے دا پتر نہیں جام سکی. اگلے جملے دھیان نہیں تلے رکھنا. میں کیا سی بابے گلاب شاہ کو جان دے اس واسطے او سونے پیرا ہکو ہووے توڑے بندے دا پتر دے ہووے نا. اس واسطے ولیوں کے ساتھ بغض رکھنے والے, مناظروں کا چیلنج کرنے والے, بھاگنے والے اور لوگوں کی شان کے قصیدے پڑھنے والے, حضرت سلطان باہو نے فرمایا. کھولیں بھئی اس کے آپ فرمان دینے, پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبر تے ملا کرے وڈیائی. سامن باندے بدلا بابو پھرن کتاباں چاہیے. تے جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہو. تو جہانی ہوئے رول کہہ پاہو. سنو ہے 2 نمبر
مولویو سنو اے بلیاں دے مخالفو تو ہی جہانی اور رول بے باہو تے جنہ کھاتی پہ کمائی ہے دو نمبران دا حال جڑا سلطان باہو فرمایا. ہن ذرا ایک نمبر آ جاؤ. آپ فرماندے نے الف اللہ. یہ سنن دا موڈ ہے تے سناواں نے تے سلام پڑھیے ایਂ تے گل نہیں نہ بڑھنی یار. الف اللہ تے چمبے پوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی او مرشد آلیا میرے من وچ مرشد لائی ہو نفی اسبات دا پرانی ملیا ہر رگے ہر جانے ہو اندر موٹی مشک بچایا تے جان پھلن دے آئی مرشد رہا چاکے بولے جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جے اٹھی لائی اگر تھک گئے ہیں تو سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. یہ ہوں شعر وچ بندہ بہت دور پہنچ جاتا. میں تائیں یہ جملہ بولیا تھک گئے ہیں تو بس کر دیں جناب. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جناب. اوئے او جی او میرا سونا جی جی یقین فرماؤ واقعی تسی نہ پد کیتا ہے تے ہن یہ سانو چھڈ بھی آنا جی. ادھرو یہی میں بول جانا ہی تے میں نکل جانا ہی پتو کی نو کدائیں تے میں گھر جاونا ہے. توجہ فرمائیں کہ جاگ رہے ہیں آپ. نبی پاک کی اہل بیت کا مقام کیا ہے توجہ کرنا ذرا. ایدے وکھیا ہے تسی ایک حدیث سنی اسی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. میری اہل بیت دی مثال انج ہے جی میں نوح علیہ السلام دی کشتی. فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فقد غرق. جیڑا ویچ بہ گیا سرے لگ جاسی جیڑا نہ بیٹھا بوڑ کے مر جاسی. تواڈی بولیے میں ترجمہ کر دیتا بوڑ کے مر جاسی. آل رسول دے نال پیار لالا اس محبت علی کشتی اچ بہ جا کدا نہ بڑھ سے. آئے بولتے صحیح نہ یار کدی نہ بڑھ سے. یہ میری گل لکھ لے آج. اور تسی نصیباں لے ہو اس علاقے دے وچ امام الاولیاء فخر الکاملین سید پیر گلاب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور پھر آپ دا خان وعدہ اور بادشاہ یہ تے کمال در کمال. سونے تے سواگا. سواگا پتہ کیا پالش ہے یہ سونے تے سواگا ہے. ذرا گل سنایا جڑی میں بات آپ کو عرض کرنا چاہنا. دوستانی عزیز یہ راستے ہیں بڑے مشکل. توجہ ہے آپ ذرا دی میں کیا کہ راستے مشکل نے لیکن آل رسول تے آل رسول ہے نا جی. صحیح العقیدہ صحیح العمال صحیح الافعال. خدا دی قسم دعا ہتھا نہ سلام ہے.
میری اکھی تے قدم رکھن میں رکھواون نو تیار ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بہرحال ایک حدیث پاک تے اے ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک حدیث پاک اور بھی ہے، انہوں ذرا غور دے نال سنیا ہے. چونکہ آستانہ چشتی المزاج ہے اسی طرح نا. لیکن میں ایک مسئلہ سنائی جاواں. سارے چشتی آستانے تے قوالی ہوندی ہے، وہ سارا کچھ رکھیا ہوندا ہے. آستانہ والی سیال شریف تے انج نہیں ہوندی، وہ دا ایک رنگ ہی وکھرا ہے. ہوندی ہے رنگ. خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسے پوچھیا بھی باقی سارے چشتی آستانے تے قوالی ہوندی ہے، سارا حساب کتاب نال ہوندا، ایتھے کچھ بھی نہیں ہوندا. فرمایا میرے علاقے دے جڑا سارے تو بڑا مفتی ہے نا، اس نے فتویٰ دیتا بھی یہ جائز نہیں، تو میں اپنے علاقے دے مفتی دی گل مننا، کیونکہ وہ حضور دا شریعت دا سپاہی ہے. یہ خواجہ صاحب نے فرمایا ہے. اے پیر دا حق بھی بندا ہے، اور اج تک انہاں دی آل اولاد بھی انجے پہ کر دی. توجہ ہے بیراواں دی؟ کوئی نہیں میں کی یاد آتے، اور ایسے تے کار باندھو پابند نے جناب. پیر دا حق، پیر اگر نہیں دسے گا تے کون قدر کرے گا؟ علماء دی کرنی چاہیے. بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث بڑی ٹاپ دی، جے تانوں سمجھ آ جاوے نا جی، مڑ بڑی خاص گل ہے. فرمایا میری اہل بیت دی مثال انج جی میں بنی اسرائیل دا بوہا ہے. کئی پہلی مرتبہ سن پہلی مرتبہ میری اہل بیت دی مثال انج جی میں بنی اسرائیل دا. فرمایا حضور بنی اسرائیل تے او دا بوہا تے اہل بیت سمجھ نہیں آئی. فرمایا بنی اسرائیل دی جڑی قوم آئی نا جی، او جسلے سارے امتحانات تو فارغ ہوئی نا جی، تے اللہ پاک نے وات انہوں نے فرمایا کہ تواڈی معافی ہکو صورت وچ کیویں؟ فرمایا تسی اس شہر دے وچ داخل ہونا ہے نا، اس بوئے چوں بھی نہیں، ایس چوں نہ کسے چوں نہیں ٹپنا، اس بوئے چوں ٹپنا ہے. وَقُلْ نَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ. یہ دی تفسیریں پڑھ لوے لب جاسی گل. بولو تو صحیح نا؟ یہ دا ترجمہ ہے. فرمایا اسا فرمایا کہ تسی داخل ہونا اس بوئے چو، اس دروازے دا نام ہے حِطّہ، اس دروازے دے وچوں ٹپنا ہے. شہر دے دروازے ہوندے ہیں نا، ملتان بھی چلے جاؤ، اے جی دہلی گیٹ ہے، آ بورڈ گیٹ ہے، آ جی ملتانی گیٹ ہے، آ جی باولپوری گیٹ ہوندے نا شہراں داخل ہونے والے. بنی اسرائیل دی قوم نو اس بوئے چ داخل نہیں ہونا، باب حطہ اے دے وچوں داخل ہونا. کیوں؟ فرمایا اے او بوئا ہے جیڑا اے دے وچوں ٹپ جاوے اللہ دے گناہ معاف کر دیندا ہے. جی اہل بیت دی شان سننی ہے تو نال ایک اے گل بھی سنو، اہل بیت دی شان بھی سمجھ آ گئی، عقیدہ بھی تیرا نکھر جائے گا. جملہ میں مٹھا جہا بولنا، جے تسی بول پے تو میرا مل پوری تقریر دی سبحان اللہ ایک پاس ایسے ایک پاس ہونی چاہیے. حضور شاہ صاحب آپ دی توجہ. اکھے مولوی کیا آکھوں ہیں؟ میں کہ میں آدھا پہ مڑ غور کر، اس بوئے چ جڑا ٹپ جاوے او دے گناہ معاف ہو جاسن. میں کہ میرا بچڑا مڑ اے تینوں مننا پوسی بھی کچھ بوئے ہیں جنہاں دے وچوں بندہ ٹپے تے بہشتی تو ہو ہی جاندا ہے نا. دس بھئی تیرا عقیدہ نکھر کے سامنے آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ بابے فرید بوئے تے اعتراض کرنا لیا ترکڑا ہو کی دیں او سیر پٹ کار رو کال آلہ حضرت ملانگ دے نال ہے. کتھے ہیں تو؟ او جی مولانا صاحب مجھے ایک بات بتائے. میں کہا پوچھ بھائی جنت کہاں ہے؟ میں کہا پہیلیاں نہ گھارا ہے سدھی گال کر مرے جڑی اندر ہی باہر کٹ. اگے ہم نے پڑھا اندہ سدرت المنتہا اندہا جنت الماوا سدرت المنتہا دے گواڑ کی دیں جنت. میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. اگے جنت ہوتے ہے تو بوہ تلک کی میں آ گیا. بیٹھے ہو ہون 1 بجے تو بعد گلنا تے او کھیڑڑیاں ہیں، لیکن کراں کے گل عقیدے دی آ گئی تے ہون مینوں تو سجے کھبے ظاہر سی بات ہے بھائی بڑے لوازمات ہوتے ہیں. مکان سیدھا کھڑا کرنا چاہس نہیں، پلستر کر گڑمالا مار. میں تو پورا لیول کر کے جاساں تے دیساں گوگو. سمجھ آئی نا؟ ذرا جاگ کے باؤ. آخر جنت ہوتے ہیں تو بوہ تلک کی میں آ گیا. میں کیا گال تیری سٹن والی نہیں، پر 2-4 اونج سٹن والیاں ہیں نا تینوں. میں بندے دا پتر بن یار. میں کیا کدی مکے مدینے گیا ہے؟ اگر نہیں. میں کیا ونجے پیو گیا ہے کہ جیا؟ میں کہوں پوچھیں مسجد نبی شریف دے اندر ساری مسجد دے وچ ریڈ کلر دا کلی نے 12 مرلے جو 18 جتے ساوے کلر دا ہے. اگر ہاں بابا دا ریاض الجنہ ہے. اچھا میں کہا ترجمہ کر رکھے جنت دی کیاری. میں کہا نسل مکی ساڑھے بوہے دی ٹینشن نہیں کھلوتا، اتھے 12 مرلے جنت دی کیاری بڑی کھلوتی ہے. میں کہا داسو ہون جنت ہوتا ہے؟ آخر جی میں کہا تلک کی میں لتھی ہے. چوپ
میں کہ آگے گو پورا میں کہ تینوں تھوڑے جہے اور بھی دے ماں حیاتی یاد رکھ سے میں کہ میں جنت تینوں تیرے گھر بھی کھا سکنا آگے ہاں ساڑھے گھر جنت میں کہ میں تینوں بھی کھا دینی تو من جانا ہے آگے حاکمیں میں کہ اممہ ہے یا کہ جیا تو میں کہ نبی پاک نے فرمایا نہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم کہ تواڈی جنت تواڈی ماں دے قدماں دے تلے ہے بابے دا بوआ اوتے لگو یا مردہ ونا تیری جنت ماں دے قدماں دے تلے ہے میرا خیال ہے مڑ تھک پے نے کئی بندے اس عقیدے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو نا میرے دوستو میرے عزیزو میں کہ اے دا مطلب ہے بھی ایو جائے بوئے ہین جاگو نا یار ایو جائے بوئے ہین کہ بندہ ٹپ جاوے تو بہیستی تو میں کہ امت مصطفیٰ تے اعزاز اور کرم بیکھو ظاہری بوہ دیتا بابے آڑا فرما او ٹپ جاؤ جیڑا نہ ٹپ سکے اہل بیت نہ پیار کر لو گھرے بیٹھے ٹپ جا سو جاؤ اینے حضور دی اہل بیت رج کے پیار کرو حضور دی اہل بیت دے نال حضرت حضور نے فرما من ابغض اہل البیت فہوا منافق جیڑا میری اہل بیت دے نال بغض رکھے پکا منافق سنت یافتہ سمجھ ہم دی پئی حضور نے فرما لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام اگر کوئی بندہ خانے کعبے دے وچ کھلو رہے حجر اسود مقام ابراہیم او دے بالکل برکات لیندا پیو اور جتھے آج بھی انہاں دا مولوی کھلو کے زور تے اثر دی نماز پڑھیندا او دی گل پیا کرنا مغرب ویلے اتھائی کھلوتا عشاء اتھائی کھلوندا ہی نہیں اب بیٹھے ہو اسا کہ اوتھے بندہ کھلوتا فصلا فصاما روزہ رکھی کھلوتا ہے نماز نیتی کھلوتا ہے ثم لقی اللہ اتھائی کھلوتا مر گیا کتھے وہی سی بظاہر تے بندہ دا جنت ہی وہی سی فرمایا وہو مبغوض لآل محمد او دے دل چالے رسول دا پیار نہ ہوئے قد دخل النار سدہ جہنم دے وچ نہ کعبے بچاؤ نہیں نہ حجر اسود بچاؤ نہیں نہ مقام ابراہیم بچاؤ نہیں نہ روزیاں نہ نمازاں میں نے ایک بندہ پہ آکے اللہ ہے اے بندہ بھی جہنم میں جاسی تو میں کہا جی جنت جانا تو جنت دے مالکہ نال پنگا تا نہ لوے نہ یار یہ جنت جانا تو پیار تے کرے نا جنت دے مالکہ نال کوئی گل کرنا لی یار یہ ہے حضور کی اہل بیت توجہ ہے بھی آمدی کوئی نہیں یہ سب دوستان گرامی ہون آجو نبی پاک دے صحابہ دی ہکو حدیث سنا کے مڑ توڑی جان چھڑا حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی اللہ نے سب تو پہلے میرا انتخاب فرمایا توڑی بولی جاتے ہیں چونے آئیں ساری مخلوق کی چو فرمایا وختار لی اصحابی فرمایا بات میرے واسطے میرے صحابہ چونیں صحابہ کی شان پر ایک ہی نکتہ کافی ہو رہے گا اگر آپ نے جاگ کے سن لیا حضرت شاہ صاحب کی بلا آپ دی توجہ میں آکھیا گل سن جڑے آج جاتے ہیں صحابی عام شخصیت مگر نا ایدے آپ گوڑیا ساڑی گل بھی سن تیرے سامنے سیبہ دی ریڑی میں لے آکے رکھنا بھی چوگ لائی تھوں چھوٹے چھوٹے چک سے کانے گلے ہوئے خراب اگر اللہ کاری صاحب کہنے پاسے ٹور پہ ہیں اتاری صاحب میں تا چنگے موٹے موٹے تاجے تاجے اچھے اچھے سونے سونے پیارے پیارے چکاں گا میں تا نکے تے کانے نو گندر ہو ہاتھی نہیں لاؤنا اور نسل مکی جے نو تو چکے وہ سارے تو چنگا ہوئے جے نو رب چکے اور کیسے ہونگے ہاتھ اٹھا کے بولو نا سبحان اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں یار حضور دے سے آبا دی گل سمجھتے صحیح نا جناب اور یہ حدیث نہیں مکی فرمایا اللہ نے میرا انتخاب فرمایا اور میرے ساتھ میرے صحابہ دا فرمایا رافضیاں تے میں بامب سٹو ہی نے بامب تفضیلیاں تے وہ کیڑا بامب سٹو ہیں بامب تو میں نو گال یاد آگئی حضور جدو نما نما مشرف دا دور شروع تو بامب دھماکے شروع ہوئے نا جی شور کوڑ دا ایک جٹ واگ گیا جنگ اتھو اس ریڑی دے خریدے بامب او چھت رکھے اس بس دی چھاتے تے ٹیلی فون کردہ بھی میں 2 بامب لے کے اتنے رکھ لیتے اگوا پڑھون کال ریکارڈ ہو گیا انہاں کہا لائے بے مار تھان گیا سے بامب انہاں جناب علی آن وریام آلے دے کول جی 2 بامب تے چھاتے پین انہاں جناب علی باسان ڈکی آرمیاں لگ گئیاں او بندے نو لا لے آن بنائے ہو نجی میں بڑا من دا حق آئی چنگا گڑیا وہ آکھے ہویا انہاں کیا بامب کڈ کیوں کیڑی بامب مرو ہاں تم دہشت گرد ہم تمہیں ابھی ٹپا دیں گے وہ کیا مینوں کیوں ٹپائیں دیو مرین دیو میرے کو بامب کوئی وہ کیا تو ہوں نہیں آکھیا بامب ہے وہ کیا میں تو پتہ ہی کوئی نہیں او ڈر گیا نا وہ تو بول گیا ہر ہے یار تو بامب ایک ہی مسئلہ بنے چنگا تچھیوں نے ٹریفکاں روک گئیاں ڈرائیور نکل کے بج گئے سواریاں نس گئیاں بھی چھاتے بامب پہ ڈردہ ہوں چڑھے بھی کوئی نہ انہوں آکھن تو چاڑ
وہ آخو بمب میں نہیں رکھے میں دہشت گرد ہو سکے تو ہیں یہ نواں نواں جدو رولا شروع ہویا اخیر نہ ایک تو سیاح بندہ اس آخیا یار ویکھو یہ جلا بندہ مینو اپنے جھٹکے اس آخیا پترا تو جنگ کی کرن گیا ہوں اس آخیا میں تے ریڑی دے بمب لین اس آخیا مر رہے وہ تو بمب نے اس آخیا اینو چھڈو چاہے گدے ریڑی دے بمب چاہی ودائی نے گدے ریڑی دے بمب کیا بات بیٹھے ہو حساب نہ ہوئے کوئی یہ کال ریکارڈ تاری صاحب بمب سٹو ہے دہشت گرد نہ نہ وہ بمب نہیں میں ویسے علمی بمب دی گل کر رہا ہوں انہاں دی طبیعت بگڑ جائے گی اور تہاڈی طبیعت نکھر جائے گی حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کا اور فرمایا وختارا لی منہم اربعن سننا فرمایا ہے جڑے چنے ہوئے صحابہ سن انہاں دے وچوں وقت 4 چن کے مینوں عطا فرما چھڑے ایو حق 4 یار ہی نے یہ تفضیلیوں کے لیے سننا مشکل ہے حق 4 یار کیوں کہتے ہیں تو میں کہا حدیث دے وچ نسل مکی حدیث دے وچ باہر کیوں جاننا ہے یہ ماننا پڑے گا توجہ ہے بھائیوں کی نبی پاک کے صحابیوں سے بھی پیار کر اور نبی کی آخری حدیث حضور نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے نا بامن و عافیت میں پل سراٹ ٹپ جاواں فرمایا انہوں چاہیے میری آل دے نال بھی پیار کرے میرے اصحاب دے نال بھی اللہ دے ولیاں دے نال بھی نسبت رکھو ہاں 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 ٹھیک ہے سب جھوٹ ہے جنہاں دا کلمہ سدھا نہیں وضو سدھا نہیں نماز سدھی نہیں یہ گل سدھی ہو سکتی ہے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ میری بات نہیں سمجھ رہے آپ بھائی جان گزارش یہ اہل سنت واسطے سوال ہے یہ اہل سنت دے بندے اپنے گھراں دے اوتے کالا جھنڈا تے اوتے پنجا لا سکدے ہیں آپ نہیں لگا سکتے ہو کسی قرآن کی آیت یا حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے سمجھ آئی نا رہ گئی بات حضرت عباس کا وہ علم ہے تو میں کہتے ہوں کہ آخیا حضرت عباس دا یہ علم آ امام حضرت عباس ہومن یا حضرت حسین ہومن وہ تو گئے ہی اتنے دین واسطے سن تے تو دین سارا ایو بنا لیا ہے اس کی اجازت ہی نہیں ہے کیا تماشا تم نے بنایا ہوا یار سمجھ آئے کوئی تو سانو بندہ گائیڈ کرے نا امام حسین نے چڑھ کے قرآن پڑھیا کہ نہیں پڑھیا تو ہوں حسین دا نام لینا لا کھوتیا گھوڑے دے پیچھے بھیدا ودا ہے قرآن تیرے پیو پڑھنا ہے کیڑی گل دا حسین نہیں ہے میں دسنا میں چند دن پہلے چکوال کے میں بندے نے پوچھا ہے کیوں بھی مولانا انہوں نے کہا جی ہمیں بات بتائیں ہمیں بات سمجھ آئے میں کہا گل سن میری بھائی ہم علی والے ہیں میں کہا ساڈا کوئی اختلاف نہیں ہے تے نہ علی تیری جاگیر بھی نہیں ہے کسے بول لے جائے میں کہا میرے نہ گل کر لا تیری میں اکھیں کھول جاساں بعد تیری مرضی ہے میں کہا علی پیدا کتھے ہوئے اچھا کھانے کا بیچ میں کہا کھانا کا بیچ کہ مسیت تے میں کہا شہید کتھے ہو کہ مسیت ہے تے میں کہا تسی مسجد کیوں نہیں بناؤندے میری گل دا جواب چاہیے سمجھ آؤندی پئی حضرت افتخار الحسن صاحب فیصل آباد والے او فرماندے ہوندے سن اصل بات اے وے تسی ویکھو نا یار انہاں چیزاں دا کی دین دے نال تعلق ہے انہاں نماز روزہ قرآن پردہ ہر شے واسطے اپنی آل اولاد کو ہا چھڈی نہ نماز ہے نہ قرآن ہے نہ کوئی حافظ ہے نہ ادب ہے نہ احترام ہے نہ داڑھی ہے نہ عورتوں دا پردہ ہے پھر تسی کہندے ہو یہ ہم حسین نہیں ہیں نہیں حسین نہیں جی یہ بالکل غلط ہے موجزہ بیبیاں دا ہووے یا بندیاں دا ہووے دساں بیبیاں دی کہانی میں کہ جڑی ہے ہی کہانی لکڑ ہارے کا موجزہ موجزہ نبی دا ہوندا لکڑ ہارے دا نہیں ہوندا لکڑ ہارا کو کسی نو دال آ گیا اسی بیٹھے ہو آخر یہ صرف بیبیاں سن سکتی ہیں میں کہ ایڈا گندہ ہے بھی بندے سونی نہیں سکتے تھوڑا یہ ترکڑے ہو جاؤ آج جب بیبیاں کٹھیاں ہو کے بہران دیا نہ کہ ہم کہانی پڑے گی ہم پھلانی ہم ڈمکانی ہم موئزہ ہم لکڑانے کی کہانی بی بی فاطمہ کی کہانی اور میں کیا کھلو گوڑی چھان تھلے بن جے تو کٹھی ہو کے بہی گئی ہے نا کس سے کہانیاں نہ پڑھ یاسین پڑھ حدیث دے بیٹھے جڑا ایک باری یاسین پڑھے اللہ دا قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما چھڑ دے نہیں توجہ ہے بالکل ان جھنڈوں کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے میری بات لکھ لیں اور یہ اہل سنت کے لیے مسئلہ بتا رہا ہوں توجہ ہے نا جناب آپ نہیں لگا سکتے ہو خدا کے بندو تسی کیڑے مسلمان بن گئے ہو محرم اچ پتریرا نال تے ربیع الاول ساڑھے نال ہے وہ کہ چا تسی یار دس سیانے آدھے نے ڈور ہی چگل ہوندا جڑا ہر اکھرانی تو کھاوے مالک دا ہے تے اسے تو کھا نا یار کیڑے مسئلے نوں پے گئے
یک در گیر و محکم گیر ترکڑے ہو جاؤ خبردار ساڈا کسی نال کوئی تعلق نہیں ساڈا پاکا نال تعلق فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے ہاں جی یہ نا شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب مرولہ شریف تشریف لا رہے ہیں 25 تاریخ کو تو آپ تشریف لے کے جائیں گے نا سنو یار انشاءاللہ بابے نو اللہ نے صلاحیت دیتی ہے بھی اندر 2 دن دہی نے ہو گیا سلام پڑھو ہوں